دیکھیے اللہ کے نبی کے پاس بھی جیف بیزوس، ایلون مسک، میں خیر کس نام کو کن سے کے ساتھ بول رہا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے، دے آل ہیڈ 24 hours رائٹ. یہ myth ہے میرے پاس، آئی ڈونٹ ہیو ٹائم، یہ myth ہے. ٹھیک ہے. بٹ دا کوالٹی از ڈفرینٹ، ہر بندے کی کوالٹی ڈفرینٹ ہے. And actually the concept of barakah that is attached to it, you know, the more time you spend in the way of Allah subhanahu wa ta'ala doing zikr and what not, the more آپ کی 24 hours 48 hours بن جاتے ہیں. You need to understand this is real. برو سلف صالحین تو اپنے وقت کی اتنی حفاظت کرتے تھے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنے مال سے زیادہ اپنے وقت کی حفاظت کرتے ہیں. اور جب وہ کھیلتے نا جاتے اور دیکھتے ینگسٹرز کھیل رہے ہیں آپس میں، تو کاش وقت پیسے سے خرید لیا جاتا، میں ان لوگوں سے اپنا وقت خرید لیتا. سبحان اللہ. یار ایسا کیوں ہوتا ہے کہ رمضان جب شروع ہوتا ہے تو بڑا ایک انرجی موٹیویشن ہوتی ہے، بڑا بہترین ٹکا کے، بٹ وین دا فرسٹ عشرہ اینڈز اور دوسرا عشرہ شروع ہو کے 3-4 دن گزر جاتے ہیں، ایک ڈپ آتا ہے ہر بندے کی لائف میں. میں بھی پچھلے 1 دن سے نا یا 1-1.5 دن سے تھوڑا سا نا لیک آف انرجی اور لیزی ڈاؤن روڈ چل رہا ہے. I don't know why فیل کر رہا ہوں. ڈو یو فیل دا سیم؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ مجھے لگتا ہے یہ تو وہ ویسے نیچر ہی ہے نا، کوئی بھی چیز نئی ہوتی ہے تو چارمنگ ہوتی ہے. رمضان آنے والا ہوتا ہے تو پہلے سے وہ ریمائنڈر آنے لگ جاتا ہے 30 days to go 20 days to go. یس. پھر آتا ہے تو وہ تھوڑی سی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، بندہ عبادات یہ وہ، پھر کہتا ہے بندہ یار یہ تو مطلب 1 مہینہ ہے پورا یہ تو روٹین رکھنی پڑے گی. تو پھر وہ میرے خیال سے یوز ٹو جب ہوتا ہے نا تو پھر ڈاؤن رن لگ جاتا ہے. انلیس یو ٹرائی اینڈ کیپ یور سیلف موٹیویٹڈ. ہاں، اور پروبلی ٹرائی نیو اسٹف. ہاں، سی کہاں پہ آپ کے اسکیجول میں غلطی ہو رہی ہے آپ سے، پرابلی یا تو سلیپ پیٹرنس میں اگر آپ تھوڑا زیادہ نیند نہیں کر یعنی پراپر نیند نہیں کر پا رہے، یا آپ کی بہت زیادہ آئلی خوراک بھی ہے، ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں. اور تھوڑا سا نا فلیکسیبل آپ کو بھی ڈاؤن آتا ہے. کبھی کبھار انتھوزیازم اتنی زیادہ ہوتی ہے آف کورس کہ بندہ چاہتا ہے کہ میں قرآن مجید بھی ختم کرنا چاہتا ہوں اس مہینے میں، اور میں نے ساری تراویح بھی پڑھنی ہے. تو ڈیپ آنا برو میرا نہیں خیال اتنا کوئی بڑا مسئلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں کچھ ٹولز ہیں جس سے بندہ جو ہے اپنی روٹین کو مزید کنسسٹنسی کے ساتھ آگے بڑھا سکتا ہے. تو بس ان چیزوں کے اوپر جو پوائنٹرز ہیں جو آپ نے آلریڈی لسٹ پوائنٹ آؤٹ کی ہوئی تھی، اس پہ اگر آپ چلتے رہتے ہیں انشاءاللہ، دین اگین یو نو یو ہیو ٹو ہیو دوز ریئلسٹک گولز تاکہ اس میں کمی پیشی نہ آئے. ویسے سائڈ نوٹ جلدی سے کوئک سے یہ بتائیے کہ قرآن کی ریسیٹیشن پہ زیادہ زور ہونا چاہیے یا قرآن کی تفاسیر اور دورہ کرنے پہ؟ اچھا پرسنلی اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو میں پریفر کرتا ہوں کہ میں ٹرانسلیشن یہاں سمجھ کے پڑھوں. ہاں، لیکن میں فضیلت دین کی بات کر رہا ہوں. دین میں فضیلت اور ریکمنڈیشن کیا ہے؟ برو اس میں آپ دیکھیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو ایک آیت کے اوپر پونڈر کرتا ہے دیٹ از بیٹر فار اے پرسن دین 1000 نوافل. ٹھیک ہے نا، اس کی صحت پہ آپ جو ہے بات کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں قرآن مجید کا مین ایسنس کیا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ الحسنہ والحسنۃ عشر بامثالھا، کہ ایک حرف جو بندہ پڑھتا ہے الف لام میم تو اس کو 30 نیکی مل جاتی ہیں. لیکن بیسیکلی جو مقصد تھا قرآن مجید کا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، اس کے اوپر پونڈر کیا جائے وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ نصیحت ہم پکڑیں. ہاں، تو جب آپ کو یعنی سمجھ میں نہیں آ رہا اٹ از ایز اف کہ نیکیوں کا ایلیمنٹ دونوں جگہ پہ ہے، لیکن آپ نے یہ دیکھنا کہ خیر کا ایلیمنٹ کس میں زیادہ ہے. نارملی تو فضیلت بہت زیادہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں سمجھ کے پڑھنا ہے، لیکن رمضان میں خاص طور پہ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ جتنے زیادہ نا ختم کر سکو. آئی ہیو سین پیپل لائک 5 10 بار بھی لوگ ختم کرتے ہیں. اچھا یہ بھی بہت اچھی بات ہے. نہیں اس میں یہاں پہ نا دیر از اے بیلنس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کی رات کو قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے اور رمضان میں قرآن ختم کر دیتے جبریل کے ساتھ، اور لاسٹ سبحان اللہ زندگی کے آخری سال میں آپ نے 2 دفعہ قرآن ختم کیا جبریل کے ساتھ. اچھا دس از ریسیٹیشن سبحان اللہ، ان کی تو ریسیٹیشن بھی اور کمال وہ تو اکٹھا ہی ہوتا ہوگا. اچھا پھر ان میں سلف صالحین امام شافعی رحمہ اللہ دن میں 2 قرآن رمضان میں دن میں 2 قرآن ختم کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہمیں سلف صالحین کا ایک وہ طریقہ ملتا ہے کہ وہ قرآن کو کثرت سے پڑھتے تھے. سو کبھی کبھی ہمارے پوڈ کاسٹ سے ہی یہ وائب چلی جاتی ہے کہ بس فوکس آن دا ترجمہ اینڈ تفسیر اینڈ ایوری تھنگ، اور نعوذ باللہ ریسیٹیشن کو تھوڑا سا بلیٹل نہ کر سمجھا جائے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یس فوکس آن دا تدبر شوڈ بی مور،
لیکن دیر شوڈ بی اے پارٹ, کم از کم ایک دفعہ تو انسان لازمی ختم کرے. لیکن توہا مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لیے نا یہ چیز ڈفرینشیٹڈ ہو گئی ہے. وہ لوگ جو تھے نا, اور ان کی جو ریسیٹیشن ہوا کرتی تھی, ان کی تو ریسیٹیشن کے اندر ہی تدبر بھی ہوا کرتا تھا. مطلب مثال کے طور پہ ہماری ریسیٹیشن کبھی کبھی ایسے ہوتی ہے کہ ہم ریسائٹ کر رہے ہیں صرف, اینڈ آور مائنڈ از وانڈرنگ سم ویئر ایلس. ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ تھنک ریئلی کہ اسلاف کا قرآن پڑھنا جو ہے وہ ایسا ہوا پارٹ آف اٹ. میں ایگری کرتا ہوں, پارٹ آف اٹ, کیونکہ دیکھیں وہ جب کہتے ہیں نا کہ ہم ایون جس کو عربی آتی ہے اور جو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو پڑھنے میں کا بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, تیز تیز پڑھنے کا بھی, وہ آیات کو وہ پورا سمرائز گو تھرو کرا. اللہ تعالیٰ چاہتے کہ مجھ سے یہ بات ہے. بٹ اگین وہ حدیث آتی ہے کہ جس نے 3 دن سے پہلے قرآن ختم کیا اس نے سمجھا ہی نہیں, اور امام صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 2 ختم کر رہے ہیں, تو پھر کیا یعنی وہ محدثین اور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے خلاف جا رہے ہیں؟ نہیں, وہ قرآن کو جو اس کا تکرار ہے نا اور قرأت ہے اس پہ بھی ان کا فوکس ہوتا تھا. لیکن اگین سبحان اللہ وہ ڈیپ تدبر نہیں ہے, وہ ایک کوئکلی گو تھرو کرنا ہے قرآن سے. اچھا, مجھے کیسے ہیلپ کیا ہے اس چیز نے کہ یہ نا ہر اسٹوڈنٹ آف نالج کے لیے جو ہے اسینشیل ہے کہ وہ اپنا ایک اسپیشل مصحف لے لے جس کو وہ خود ہی پڑھے. فار ایگزامپل اگر وہ کہیں ٹریول بھی کرنا چاہتا ہے اپنا مصحف ساتھ لے کے جائے, اور اگر وہ عربک میں پڑھتا ہے قرآن مجید, میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جو تھوڑا بہت نالج کے ساتھ کنیکٹڈ ہے نا عربک کے ساتھ وغیرہ, اس کو بہت سارا پورشن قرآن مجید کا سمجھ میں آتا ہے. کیونکہ مثال کے طور پہ جہاں پہ آپ پڑھتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ بہت دفعہ قرآن مجید میں اور آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے جنات تجری من تحتها الانہار, یہ تو بہت الحمدللہ. تو کچھ ایسے الفاظ ہیں, فار ایگزامپل آپ نے ایک پیج دیکھا, اس میں آپ پوائنٹ آؤٹ کر لیں کہ پر لائن مجھے 1 یا 2 لفظ سمجھ میں نہیں آ رہے, آپ اپنی لینگویج میں, اردو میں, انگلش میں اس کا ترجمہ لکھ لو. تو جب آپ آہستہ آہستہ جب یہ آپ کی پریکٹس ہوگی, ایک بات آئے گا کہ آپ نے سارے الفاظ لکھ لیے اپنی ٹرانسلیشن میں, تب آپ جب گو تھرو کرتے ہو نا صرف عربک ہی پڑھ رہے ہو, تو آپ کی نظر میں ٹرانسلیشن میں بھی پڑھ رہی ہوگی وہ جو آپ نے ایک لفظ لکھا ہے. تو اس سے آپ کی اسپیڈ بھی تیز ہوگی اور آپ کو قرآن مجید میں انشاءاللہ وہ سمجھ بھی آئے گا. ان کنٹراسٹ نا, سوری آئی ایم مینشننگ دس اوپنلی, آئی ایم ناٹ بینگ ججمنٹل, لیکن یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ جو بہت زیادہ قرآن ریسیٹیشن پہ فوکس کرتے ہیں اور رمضان میں چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہمارا قرآن مکمل ہو, 1 2 3 ان کی لائفز میں وہ چیز کیوں نظر نہیں آتی؟ دوسرا پارٹ جو مسنگ ہے نا برو, اصل بیلنسنگ نہیں ہے نا, وہ جو لیفٹ والا پارٹ جو ہم نے بتایا, جو تدبر والا حصہ ہے, وہ صرف ریسیٹیشن ہی ہے. سو آئی تھنک یہ پھر پرسنل چوائس ہوگی بندے کی, تھاٹ فل چوائس, کہ میں نے کتنا بیلنس رکھنا ہے, کتنی میں نے ریسیٹیشن کرنی ہے, اینڈ ہاؤ مچ آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دا ٹرو میننگ. ہاں, آئی تھنک اگر کہتے ہیں نا کہ تو بھی ایدر آف دا 2 بتائیں, ہاں, تو پھر فوکس تدبر, عمل اور وہ سارا فوکس. ٹھیک ہے, ہم کہیں آئیڈیلی یار دونوں کرنا چاہیے کہ اللہ کی نبی سنت بھی تھی اور طرز عمل بھی تھا صحابہ کا اور سلف صالحین کا. لیکن اگر آپ نے 2 میں سے ایک کرنا ہے اور آپ آفس جاتے ہو اور آپ کا ویسے اسکیجول بہت بزی ہے اور آپ کے پاس 1 گھنٹہ بچتا ہے, یا آپ اس کو گو تھرو کرو یا آپ تدبر کرو, تو آئی وڈ سے کہ تدبر کریں. ہاں, آپ تراویح میں سن لیں قرآن ایک دفعہ, لیکن تدبر نہیں. اچھا, اس میں یہ کیسی پریکٹس رہے گی کہ بندہ مثال کے طور پہ اس کے پاس اگر آدھا گھنٹہ ہے, وہ 15 منٹس عربک ٹیکسٹ پڑھ لے جو اس کی پیس ہے, اور باقی 50 منٹس جو ہے نا جتنا ہو سکے اس کو تدبر کرتے ہوئے تفسیر پڑھ لے, شرح پڑھ لے, اور پھر تاکہ وہ بیلنس کر لیں انشاءاللہ. تو لیکن کمنگ بیک ٹو دا مین کور سبجیکٹ جس کے بارے میں چاہتا ہوں ہم بات کریں, وہ یہ کہ دیر آر مینی پیپل who are not concerned about reading قرآن, اور they feel lazy all the time. دیندار لوگ, ٹھیک ہے, جو لوگ ماشاء اللہ پریکٹسنگ ہیں یا جو نہیں بھی ہیں, فار ایگزامپل ایک جو جنرل امت میں اور لوگوں میں, یوتھ میں اسپیسیفکلی, ایک جو لیزینس ہے وہ بہت زیادہ ہے. اینڈ دس از اے ویری کامن FAQ کہ آئی فیل لیزی آل دا ٹائم, واٹ شوڈ آئی ڈو. میرے اندر کبھی انرجی مجھے فیل نہیں ہو رہی ہوتی, مجھے کچھ کرنے کی ہمت نہیں ہے. آئی پلان ٹو ڈو دس اینڈ دیٹ, چاہے وہ بزنس سے بھی, ہم صرف دین کی بات نہیں کر رہے, چاہے وہ ایکسرسائز ہے, جم ہے, چاہے وہ کچھ بھی ہے, یا نماز فجر پہ جانا ہے, میں کر ہی نہیں پاتا. اینڈ آئی فیل نو انرجی. کیا کروں میں؟ لیزینس ایون آفٹر ہیونگ موٹیویشن. مطلب فار ایگزامپل somebody has the motivation but he just cannot do it. فار ایگزامپل ایز کامن ایز نماز پڑھنا, ٹھیک ہے, نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا, لیٹس میک اٹ مور پریکٹیکل, تھوڑی سی آپ کو ہمت چاہیے ہوتی ہے, تو موٹیویشن ہے, رولنگ کا پتہ ہے, پھر بھی انسان لیزی ہو رہا ہے, نہیں جا پا رہا. از دیٹ وٹ یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ یس. اچھا دیکھیں نا, اس میں لیزینس یہ آپ کی نا پوری لائف کو افیکٹ کرتی ہے. اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ دا ریچولز جو آپ نماز پڑھتے ہیں اور باقی جو آپ اچھے کام کرتے ہیں, نیک اعمال کرتے ہیں, یہ آپ کی, جیسے آپ نے بتایا, جیسے بزنس ہو گیا یا آپ نے پڑھائی کرنی ہے,
यहाँ आपने कोई ऐसे गोल्स जो है बनाए हुए हैं कि जी मैंने इतनी बुक्स इतने अरसे में पढ़नी है, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर गोल्स होते हैं। इसको अगर आप सम अप करें, ये उन बंदों के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम है जिनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन की प्रॉब्लम। दीज पीपल आर नॉट सेल्फ डिसिप्लिन, यानी एम्बिशियस तो बहुत ज़्यादा हैं, इन्होंने टू डूज की लिस्ट तो बहुत ज़्यादा बनाई हुई कि जी हमने ये करना है, लेकिन somehow because they are not self disciplined, इन्होंने अपने आप को उन चीज़ों में इतना ज़्यादा इंडल्ज किया हुआ है जो कि नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से इनकी सारी एनर्जीज वहाँ पे ड्रेन आउट हो जाती हैं, तो जो काम करने वाले हैं वो फिर सारे रह जाते हैं। एक्चुअली मैं जो कंट्रास्ट जिसका डिस्कशन करना चाह रहा था ना, जो मैं पिछला पॉइंट था, वो अज्ज और कसल से मुताल्लिक है कि कसल तो है ना लेजीनेस, लेकिन अज्ज क्या है, मतलब आप में लेजीनेस नहीं है, आप करना चाहते हो फिर भी ना कर सको। व्हाट्स द कंट्रास्ट? Kasal is you have the motivation, yes, but you don't do it because of laziness. And ajiz is you want to do it, आप laziness आपकी वजह नहीं है, आप पे इस्तात नहीं है वो काम करने की। मोटिवेशन है इसमें, नहीं मोटिवेशन तो दूसरे वाले में है, कसल में भी मोटिवेशन तो है। हाँ, यहाँ पे हमें ना थोड़ा सा, यानी अल्लाह की मैं दोनों से पनाह मांगी ना, अल-अज्ज़ वल कसल। कसल इज सुस्ती मेनली कि you have the, for example, I have the energy to and I have the means to pick it up. ऐसे समझ लेना कि जैसे वो एक मशहूर वाक़या है उबई बिन काब का, he had the means with him, उनके पास सवारी है, सब कुछ है, क्या है, कसल थी जिसकी वजह से वो उस जिहाद पे जाने, मोटिवेशन भी थी, जी मोटिवेशन थी, बस वो थोड़े से ओवर एम्बिशियस इस सेंस में हो गए थे कि जी मेरी सवारी बड़ी ज़बरदस्त है, मैं कैचअप कर लूँगा। असल में इट्स ऑल अबाउट इस्तात एंड जो है मोटिवेशन की बात कर लें आप। सो आजिज़ में मोटिवेशन है, इस्तात नहीं है, ठीक है। कसल में इस्तात है, मोटिवेशन नहीं है। यू हैव द मीन्स टू गो टू मस्जिद बट यू नॉट गोइंग टू द मस्जिद। दूसरे शख्स में उसकी टांगें ये तो बीमार है, फॉर एग्जाम्पल, आप समझ रहे हैं, उसमें इस्तात नहीं है वहाँ जाने की। तो अच्छा, तो इसमें हमें ज़रा एक चीज़ डिफ़ाइन करनी है कि इज़ इट रियली डिसिप्लिन जिसकी वजह से लोग लेज़ी, या yes, discipline plays a big role in you becoming a successful person, but क्या लोग lazy discipline ना होने की वजह से होते हैं? मैं समझता हूँ, मैं पर्सनली समझता हूँ लोग lazy नहीं होते, उनके goals इतने छोटे होते हैं, उनके लाइफ में विजन ही इतना छोटा होता है जो उनको lazy कर देता है। That's a part. और एक ऑथर है Zig Ziglar, he said there is no such thing as a lazy person, it's either sickness or he's uninspired. नहीं, ये देखो लोगों के बड़े बड़े विजन भी होते हैं। मिसाल के तौर पे पैसा ज़्यादा कमाना हर बंदे का विजन है, एंड इट्स अ बिग विजन। और पैसा भी लोगों का ये विजन नहीं होता कम कमाना है, लोगों का होता है कि बहुत ज़्यादा कमाना है, फलां सेलिब्रिटी की तरह बनना है और फलां मिलियनेयर की तरह बनना है। विजन बड़े बड़े होते हैं, तो फिर क्यों? एक्चुअली हर बंदे की ब्रो अपनी थ्योरी ने, जैसा भी आपने बताया, उसका वो ही इज़ रियली पैशनेट अबाउट हिज विजन ना, उस मामले में आप देखिए ही विल नॉट बी लेजी, बाकी मामलात में हिल भी लेजी नहीं। अब आप देखिए ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्सरसाइजेस की बात करूँ या फिजिकल फिटनेस की बात करूँ, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा बंदा है ऑन द फेस ऑफ द अर्थ जो कहे कि जी मैं फिजिकली फिट नहीं होना चाहता। एवरीवन वांट्स टू हैव, बिल्कुल, लेकिन उसकी मोटिवेशन नहीं है, उसकी मोटिवेशन नहीं है ना ब्रो। देखें, एट टाइम्स एम्बिशंस होना ठीक है, एम्बिशियस होना, मैं पैशन की बात कर रहा हूँ। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, हम जब जिम करते थे, डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज बोल रहे हैं आज। नहीं, बड़े एम्बिशंस और पैशनिज्म यार, हम सिंपल सी मिसाल लें, जब हम जिम जाते थे फॉर एग्जांपल, अच्छा, उसमें जाते वक्त अपना आपको तो शौक ही नहीं है ना जिम का, आप कोई वो बात करें जिसका आपको शौक है लेकिन आप नहीं करते। यू लाइक बाइक राइडिंग बट यू डोंट कम आउट। नहीं, बैडमिंटन की बात कर लें। अच्छा, मैं अपने देखूँ, मुझे पता है मुझे फिट होना है, लेकिन मुझे जिम का इतना शौक नहीं था, इसलिए आई हैड टू पुश माई सेल्फ। बैडमिंटन जब आपने शुरू की तो आई वॉज क्रेविंग बैडमिंटन एवरी सिंगल डे। व्हाई? क्योंकि पैशन। You were never lazy for badminton. Yeah, I was never lazy. You were motivated. You had the istitat. Yes, and I used to be there as well. ठीक है। इसमें ना काफ़ी चीज़ें जो है ना उनका रोल प्ले होता है। मिसाल के तौर पे अभी आप देखिए ना, सबसे बड़ा आज जो मसला है वो सोशल मीडिया का भी है। सॉरी, एक चीज़ उसमें मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा था। आई थिंक देयर इज एन एलिमेंट ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एज वेल। यू गेट द रिवॉर्ड क्विकली फॉर डूइंग दैट। Maybe for some other things in your life, when you do that, you don't get that reward. That can be one reason. But again, हम बैडमिंटन खेल के एक दिन में तो फिट नहीं हुए।
नो रिवॉर्ड जो है वो हैप्पीनेस एंडोर्फिन्स रिलीज एंड ऑल दैट उसकी वजह से भी होता है एंड आई थिंक यू वुड फील द सेम एक्चुअली शुरू में आप जब भी कोई नया काम स्टार्ट करते हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल जब मैं भी फर्स्ट टाइम जिम गया हूँगा, मुझसे खाली बार है वो भी नहीं मुझसे उठाई गई होगी, राइट? बिल्कुल. लेकिन देन द टाइम कम्स व्हेन यू आर कंसिस्टेंट और आप उस पेस के साथ चलते जा रहे हो तो डाउन द लाइन आपको फिर रिजल्ट्स नजर आते हैं. लोग पढ़ क्यों नहीं पाते? फॉर एग्जांपल वो दे वांट टू स्टडी, ठीक है, डिसिप्लिन तो यस इट मेक्स देम, व्हाट ड्राइव्स डिसिप्लिन मैं पूछ रहा हूँ. नहीं पढ़ना यानी अब पढ़ाई की एजुकेशन की बात they कर रहे don't want to study. Who told you they want to study? नहीं, they know study is Their important. parents want them to नहीं, study. मैं आपको बताता हूँ. देखिए, वन ऑफ द थिंग इज नोवेल्टी. नोवेल्टी क्या है कि आपको कोई अनयूजुअल एक नया एक्सपीरियंस मिले, राइट? मिसाल के तौर पे मैं जिम गया हूँ, महीने में मैं देख रहा हूँ कि जी मेरी बॉडी में फिजिकली यार जिम के अलावा भी कोई एग्जांपल दे दें यार. अब उसका इंटरेस्ट और पैशन ही जिम में. सबर करना, एम्बिशन, इंटरेस्ट, पैशन और कौन से लफ्ज होते हैं? ईट लिफ्ट प्रे. हाँ, जिस बंदे की जिंदगी बहुत ही वो देखो बंदे की इबादत ही उसका जिम है. बंदे का जीना मरना ही जिम और आखिरत की हयात को भूल गए. बस खालिस रखे ना बंदा यार, नहीं खालिस रखे अल्हम्दुलिल्लाह. सही. जब आपको रिजल्ट्स नजर आते हैं या आपको हर दिन न्यू किकर मिलता है, डोपामिन लेवल्स आपके रेज होते हैं, तब आप वो काम दोबारा करते हो. जब आपने वही बुक्स दोबारा पढ़नी है और आपको वो किकर भी नहीं मिल रहा, पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर है या टीचर्स की तरफ से प्रेशर है और आपके अंदर वो अर्ज भी पैदा नहीं हो रही, तब आपका दिल नहीं करता पढ़ने को. इवन अज़ान की मिसाल देख लें यार. मैं अपनी मिसाल दूँ आपको कि व्हेन आई हैव एंटर्ड रमज़ान विद लॉट्स ऑफ अहादीस इन माई माइंड एंड लॉट्स ऑफ प्रिपरेशन, तो दिन की एनर्जी का लेवल बहुत डिफरेंट होता था कि यार अच्छा कुरान भी ये ख़त्म करना है, अज़कार भी ये करने हैं, लेक्चर्स फला सुनने हैं, फला दावत का भी ये काम करना है, सोशल वेलफेयर का काम भी करना है. सो आई वाज पैक्ड. बट ये जो चीज़ सारी थी ये विदाउट प्रिपरेशन बंदा रमज़ान में एंटर हो और क्या यार इतना टाइम है मुझे क्या करना चाहिए फॉर एग्जाम्पल, राइट? एक्चुअल चीज़ तो उसको कीपिंग अप है ब्रो. आई थिंक पीपल कैन स्टार्ट मैनी डिफरेंट थिंग्स क्विकली. अल्लाह के नज़दीक भी तो वो अमाल सबसे ज़्यादा महबूब क्यों है ब्रो? ये मैंने क्रक्स देखा है वैसे लाइफ का. But you can try out many different things in your life, but the real thing that matters with Allah subhanahu wa ta'ala is that जिस पे आप consistent होते हैं, and that's the most difficult part. और वो जो डिसिप्लिन की बात, वो डिसिप्लिन है मेनली. मैं एग्री करता हूँ. वो जो चीज़ है ना जो आपको कंसिस्टेंसी बख्शती है और सक्सेस अल्टीमेटली लेके आती है आपकी ज़िंदगी में, वो डिसिप्लिन है. क्योंकि ये अच्छा, और ये एक दिन में नहीं होगा. आपको हैबिट्स डेवलप करने में टाइम लगता है. अगर बंदा नेगेटिविटी में अपनी सारी ज़िंदगी गुजारता है, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करना, इट टेक्स टाइम. और फिर एक ऐसा टाइम आ जाता है, बहुत दफ़ा आपने ऐसा देखा होगा, कहीं आप काम करते हो, मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दी थी. फॉर एग्जांपल घर में एक मिरर था वहाँ पे, राइट? जब भी गुजरते तो वहाँ पे जो है ना बंदा अपना चेहरा देख लेता है. फिर वहाँ से जब उसको शिफ्ट किया, हालांकि मिरर वहाँ पे नहीं है, लेकिन आप वहाँ पे देखते हो कि मैं देखूँ तो सही मिरर है कहाँ, लेकिन देयर वाज नो मिरर. यार जब मैंने इंस्टाग्राम डिलीट किया ना अपने फ़ोन से, आप यकीन जाने सुभान अल्लाह, कुछ दफ़ा जब मैं अपने काम कर लिया ना मैंने, तो काम करने के बाद नेचुरली मैं इंस्टाग्राम की तरफ गया ब्रो. हाँ, उसी फोल्डर में उसी पॉइंट में गया, ठीक है. अच्छा मेरा इंस्टाग्राम सामने नहीं है, फोल्डर में एक पॉइंट पे है जिससे सबका होता है. मैं उस फोल्डर में उस पॉइंट पे गया एंड देयर वाज नो इंस्टाग्राम. तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ना इंसान का, इसीलिए देखे ना, जब आपकी यही अच्छी हैबिट्स बन जाएगी ना, कभी कभार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं कोई काम करने का दिल नहीं कर रहा, बट वंस यू हिट द जिम और सब वो ये एक एम्बियंस होता है, यार सुनने तो दे फिर जिम यार. एक्चुअली ये एंड सिमिलर इज द केस विद द रीडिंग एज वेल. कभी कभार मिसाल के तौर पे बंदा थका हुआ है, आपका पढ़ने को दिल नहीं कर रहा. सीरियसली इट हैज़ हैपेंड विद मी कि जब आप कोई बुक पढ़ना स्टार्ट कर देते हो या कोई लेक्चर आप सुनना स्टार्ट कर देते हो, आपको फिर ना मज़ा आता है. असल में वो मिसिंग है, जो स्टार्ट करना है ना, हाँ जी, from the point you're sitting in your sofa and you're a couch potato to going and starting, laziness यहाँ की गेम है. Exactly, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हैबिट, आप लोग ना हैबिट की वो बात कर रहे हो, हैबिट की हैप्पीनेस की फीलिंग की, राइट? लेकिन किसी चीज़ को हैबिट बनाने के लिए आपको कॉन्शियस एपिसोड्स की ज़रूरत है. कॉन्शियस जो आपकी कोशिश है, यू सी, आप एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ता कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल करते हो, कॉन्शियस स्ट्रगल, ठीक है, तब वो चीज़ हैबिट बनती है और फिर आपको ये वाला मज़ा आता है. यार हम ये बात कर रहे हैं कि वो कॉन्शियस हैबिट की जो रास्ते में रुकावट है वो है लेजीनेस. हाँ, हाउ टू ओवरकम दैट लेजीनेस सो दैट यू कैन मेक दैट कॉन्शियस. गल विच कुछ हो रहे नहीं यार, नहीं सही बात. आज की न्यूरो साइंस हमें ये बताती है ऐसा क्यों होता है कि जो बंदा घंटों स्क्रोलिंग कर रहा है और उसके बाद जब वो ख़त्म करता है 3-4 घंटे के बाद, दैट पर्सन इज एग्जॉस्ट होता है वो. उसकी वजह ये है
کہ جب آپ کوئی چیز کنزیوم کر رہے ہو نا, آپ فزیکلی تو موو نہیں کر رہے, لیکن آپ کا جو برین ہے نا, وہ جو نیو انفارمیشن ہے اس کو یعنی شارٹس فائر ہو رہے ہیں جو کیمیکلز ہیں, رائٹ. تو اس میں آپ کا جو برین ہے وہ تھک بھی جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ کسی چیز پہ کانسنٹریٹ زیادہ کرتے ہو اور اس کے بعد آپ کہتے کیا ہو کہ یار آج میں نے سفر کیا لیکن پتہ نہیں کوئی تھکاوٹ ہے, حالانکہ آپ نے فزیکلی کوئی ایکسرسائز نہیں کی, کچھ بھی نہیں کیا, بیٹھے رہے تھے. اسی لیے آپ کسی بھی بندے کا کوئی بھی پرٹیکولر گول ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کا اسکرین ٹائم دیکھ لو. اگر اس کا اسکرین ٹائم ڈیلی 3 سے 4 گھنٹے, اب مجھے بتائیں کہ کتنا برڈن ہوگا اس کے برین کے اوپر, اور یہ کتنا کلیش کر رہا ہے اس کے گولز کے ساتھ, اور یہ بہت زیادہ پارٹ پلے کرتا ہے لیزینس کے ساتھ. آپ نے 3-4 گھنٹے دیکھ لیا, ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر والے ہیں, آپ کے دوست احباب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں تو بیٹھا رہا تھا, تو نے تو کوئی کام کیے نہیں. پیرنٹس بھی یہ سوچیں گے, لیکن ان کو کیا پتا کہ یہ روم میں کیا کر رہا تھا. ہی از مینٹلی ایگزاسٹڈ, اب یہ وہ ایفرٹ نہیں ڈال سکتا. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے جو گولز ہیں یا جو لیزینس ہے نا, ان کے اندر اپنا رول پلے کرتے ہیں. آپ نے ان کو کرب کرنا ہے ان فرسٹ پلیس. ان کو کرب کریں گے. اب امیجن کریں کہ اگر اس نے 3-4 گھنٹے یہاں پہ نہیں لگائے ہوئے, تو یہ اگر پازیٹیو یوٹیلائزیشن کرے گا تو بات کہاں سے کہاں پہنچتی ہے. دین اگین اٹ کمز ڈاؤن ٹو دا سیلف ڈسپلن. شباب, جب تک آپ خود اپنے اوپر کنٹرول نہیں کریں گے نا, دین ایکسٹرنل فیکٹرز ول کنٹرول یو. ایکچولی اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. آئی تھنک وی نیڈ ٹو ڈسکس دوز فیکٹرز جس کی وجہ سے لیزینس ہوتی ہے. کیونکہ اس کا فیکٹر جو ہے وہ آپ کا فزیکل بھی ہو سکتا ہے, آپ کی ہیلتھ ہی نہیں ٹھیک کیا, ٹھیک ہے, آپ اچھا فیل ہی نہیں کر رہے, آپ کی ہیلتھ خراب ہو سکتی ہے, آپ کی گول سیٹنگ ہی نہیں ہوئی ہوئی, ڈیفینیٹلی آپ روزانہ کی بیسس پہ اتنی موٹیویشن ہی نہیں لے رہے ٹورڈز موونگ ٹورڈز یور گول. اچھا, فزیکل ایکٹیویٹی الحمدللہ یہ بہت ایک اچھا اسٹیپنگ اسٹون ہے. آپ نے جو بھی گولز اچیو کرنا ہے نا, وین یو آر فزیکلی فٹ, آٹومیٹکلی آپ کا مینٹل جو برین ہے یہ بھی فٹ ہوتا ہے. وین یو آر فٹ انف, تو پھر آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے گولز اچیو کرنا. اور آج آپ دیکھ لینا یہ جو بنج ایٹنگ ہے اور سب کچھ یہ ہے, یہ کیا ہے, یہ جو ڈاؤن ورڈ اسپائرل ہے نا, بیسکلی یہ جو ایسے ہے کہ جس میں اس کا بریک اپ ہوا لڑکی سے, وہ ڈرگز لینا شروع ہو گیا, الکوہول لینا شروع ہو گیا, اس نے اپنے دوست لوز کر دیے, وہ پھر الکوہول لینا شروع ہو گیا, پھر اسے بزنس لاس میں آ گیا. اسی طرح سے یہ اپ ورڈ اسپائرل بھی ہوتا ہے. وین یو ہٹ ناٹ دا جم ود دا بیڈمنٹن کورٹس, ٹھیک ہے, دس ٹائم, ٹھیک ہے, آپ یعنی ایکسرسائز کر رہے ہو, ہٹ دا پارک, آپ جاگنگ کر رہے ہو, یو گیٹ انرجی, اور جب آپ دوبارہ فار ایگزامپل یو گیٹ انرجی اسٹارٹ آف دا ڈے, ایون لٹل تھنگس, یو اسٹارٹ یور ڈے بائی میکنگ یور بیڈ, یو اسٹارٹ یور ڈے بائی پریئنگ صلاح, اینڈ کوئی اپنے اسپرنٹ لگا دیا, جاگ کر لیا آپ نے وارم اپ کر کے, ٹھیک ہے, ایک اپ ورڈ اسپائرل شروع ہو گیا. پھر آپ کی لائف فیملی کے ساتھ لائف اچھی ہونے شروع ہو جاتی ہے, پھر آپ کا بزنس امپروو کرنا ہے. تو یہ ایسے بھی چلتا ہے. دیکھیں میں آپ کو مثال دوں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے ہی لیول کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہم وہی کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وین وی سٹ ود somebody who is an A performer, کوئی شیخ, کوئی استاد, ٹھیک ہے, یا کوئی بزنس مین فار ایگزامپل جو ہم سے 10x زیادہ کر رہا ہے کام, we feel energy in our lives. بالکل, we feel super motivated and charged. حالانکہ پہلے بھی ہم وہ کام کر رہے تھے. کیوں یار, میں تو اپنا پوٹینشیل سمجھ رہا تھا کہ میں اتنا ہی کر سکتا ہوں, بٹ یہ بندہ یہ کام کر رہا ہے. برو, ہم جب دن میں ہر نماز سے بس 1 رکوع پڑھ لیے فار ایگزامپل, لیکن ہم نے جب ایسے مشائخ کا سنا یا ایسے لوگوں کو سنا کہ جو دن میں ایک قرآن پڑھے تھے, بالکل آپ کا 1 رکوع زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ ایون عمر بن خطاب کو آپ دیکھ لیں, ان کا لائف کا گول ویژن کیا تھا کہ بس میں تو اپنے باپ کے اور اپنے باپ کے دوستوں کے کچھ اونٹ چراتا ہوں, سارا دن وہ مزدوری کرنے کے بعد اتنی سے مجھے کھجوریں ملتی ہیں اور میں گھر آ جاتا ہوں. تو عمر بن عاص پوچھتے ہیں کہ تیرا ویژن کیا ہے, کہتے ہیں یار اصل ویژن میرا پتہ کیا ہے, کچھ میرے اپنے اونٹ ہوں, یعنی میرے اپنی کچھ آج کی گاڑی, اپنا بنگلہ ہو, اپنا گھر ہو, کم از کم رینٹ کے گھر پہ نہ ہو, اپنا چھت ہونا چاہیے. یہ چھوٹے موٹے لوگوں کے ویژنز ہوتے ہیں. تو کچھ اپنے اونٹ ہوں جن کو میں خود نہ چراؤں, جن کو میرے غلام چرائیں, اور میں ان کا دودھ پیوں اور لحم کھاؤں. دس از مائی ویژن. بٹ دا سیم عمر وین ہی واز خلیفہ, اور جب اللہ کے نبی کی تربیت سے گزرے صلی اللہ علیہ وسلم, تو عمر بن العاص پوچھتے ہیں کہ عمر ناؤ واٹس یور ویژن از. اب عمر کی جو سپر پروڈکٹیوٹی ہے نا, کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا, انہوں نے ابو بکر کو دیکھا, اب ان کا ایسا کمال کہ اب لیزینس چلے گئے, بیکاز ہی ہیز ہائی ایمبیشنز اینڈ ہائی گولز ان لائف. اب کہتے ہیں کہ عمر بن العاص دل چاہتا ہے کہ میرا ویژن یہ ہے کہ میں اللہ کے نبی کے دین کو اس گلوب کے کونے کونے تک پہنچا سکوں. سو اب ان کی جو لیڈرز ہیں ابو بکر تھے, خلیفۃ رسول اللہ ابو بکر تھے,
عمر جو تھے وہ خلیفۃ ابو بکر تھے بیسکلی, ٹھیک ہے. ابو بکر کو انہوں نے دیکھا اور وہ فجر کے لیے جب آتے ہیں تو کسی اور ڈائریکشن سے آتے ہیں, گھر سے نہیں آتے ہیں. کچھ روایات میں آتے ہیں فجر کے جو واپسی جاتے تھے گھر کی طرف نہیں جاتے, کہیں اور جا رہے ہوتے ہیں. ہی فالوڈ ہم کہ میں پکڑوں ذرا خلیفہ کہاں جا رہے ہیں, یعنی تھوڑا سا ان کے نا میں ذرا چیک اینڈ بیلنس رکھوں اپنے خلیفہ پہ. عمر رضی اللہ عنہ اور صدیق ابو بکر صدیق ان کا تو ہمیشہ رضی اللہ عنہ وہ ایک ہمیشہ سے وہ رہا ہے کمپٹیشن تھا. کہ نیکیوں میں کون زیادہ ہوگا نا. اب وہ ابو بکر صدیق ایک ٹینٹ سے نکلتے تھے, یہ ٹینٹ میں جا کے چلے گئے. ایک بوڑھی خاتون, بیوہ, اندھی, کچھ بچے تھے ان کے. کون آتا ہے پہ گھر میں ماں جی؟ وہ ایک شخص آتا ہے, سارا صفائی کر جاتا ہے, ہر روز آتا ہے, کھانا پکا جاتا ہے, بچوں کو کھانا کھلا جاتا ہے, جھاڑو مار جاتا ہے گھر میں. اور اس طرح بلکہ اس سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فجر کی بات بیٹھتے تھے جی تو انہوں نے پوچھا تھا کتنی چیزوں کا مینشن کیا تھا, اور ہر بار ہاتھ کس کا کھڑا ہو رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ما منکم اليوم, آج کون ہے وہ بندہ جو صائمن, جو روزے دار ہے؟ اللہ اکبر. آج کون اس نے جنازہ فالو کیا ہے؟ کس نے یتیم کی کفالت, کس نے جو ہے نا بیمار کی عادت کی ہے؟ اچھا یہ فجر کی بات کا وقت ہے, کین جی یو bro. امیجن دس؟ جی. وہ کہہ رہے ہیں آج, مطلب یہ رات میں ہوا سب یعنی کچھ؟ مغرب کے بعد سے یہ سارا معاملہ Oh, شروع yes. ہوا ہے bro. اچھا یہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے کہ اگر واقعی آپ لیزینس فیل کر رہے ہو تو اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ اکٹھا کر لو جو کہ آلریڈی اس لین میں اچھا چل رہے ہیں, میننگ جو رول ماڈلز ہیں. تو ظاہری بات ہے اگر وہ آؤٹ پرفارم کر رہے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں ان تک پہنچ ہی جاؤ گے. بالکل. اور اور اس سے ایک اور پوائنٹ بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ ڈیلے بھی ہو سکتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر آج ایک بندہ ایک پرٹیکولر پوزیشن پہ نہیں ہے, جیسے عمر بن خطاب, اٹ ٹوک ہم 5 to 6 years ٹو ایکسیپٹ اسلام, رائٹ. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دعا کی کہ اے اللہ 2 عمر میں سے ایک عمر کو اسلام کی جھولی میں ڈال دیں. اور وہاں سے عمر بن خطاب نے جو اسپرنٹ کیا, سبحان اللہ, جو کمپیٹ کیا ہے باقی صحابہ کے ساتھ, کہ ہی بیکیم دی سیکنڈ کیلف الحمدللہ. ابو بکر صدیق کے بعد عمر بن خطاب آتے ہیں. عمر کیا کرتی ہو, جس راستے میں جاتے ہو وہاں سے شیطان اس راستے کو چھوڑ کے چلا کافی جاتا ہے. لیٹ آئے اگر اسپرنٹ اتنی تیز ماری ہے, سبحان اللہ, اور اتنی تیز, سبحان بارک اللہ فی, کہ ہی از بریڈ نیکسٹ ٹو دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس سے بھی بڑھ کر آپ دیکھیں سبحان اللہ, مسلمانوں کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہوا تھا, جو نقصان پہنچا تھا, وہ غزوہ احد میں. شاید ہی کوئی گھرانہ بچا ہو جہاں سے رونے کی آواز نہیں آ رہی ہو. حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوتے ہیں. یہ سب کس کی وجہ سے ہوا؟ خالد بن ولید کی وجہ سے ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کمپلیٹ دعویٰ, جو مشن تھا ان کا 23 ایئرز تھا. 21st ایئرز یعنی 21st سال میں جب 21 سال گزر گئے, خالد بن ولید فتح مکہ سے تھوڑا عرصہ پہلے اسلام قبول کرتے ہیں. اب وہ شخص جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اتنا جو ہے نقصان ہوا, رسول اللہ نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا خالد تمہاری وجہ سے دیکھو اسلام کو کتنا نقصان ہوا. وہ دن تھا, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جنہوں نے ٹائٹل دیا کہ تم سیف اللہ ہو, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہو. اور خالد بن ولید کی ہی وجہ سے 2 جو سپر پاورز ہیں, رومن اور پرشین امپائرز, ان کو جو ہے کنکر کیا گیا. یار شیخ آپ ابو ہریرہ کو دیکھ لیں رضی اللہ عنہ, یار ہی واز ویری لیٹ ان اسلام. ابھی ہے امیر المومنین فی الحدیث ہیں, سب سے احادیث. برو جب خیبر کی جنگ فتح ہو گئی تب ابو ہریرہ اسلام میں آ رہے ہیں 7th ہجری میں. بڑا کم ٹائم. ایون عبداللہ ابن عباس, انہوں نے اپنی ایڈلٹ ہوڈ کے 3 سال گزارے لیکن ساتھ 10 سے 13 تک, اور عالم چلے گئے. اور اس امت کے عالم ہبر فی الحال الامہ. مجھے پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب بات سمجھ میں آ رہی کہ کمپنی جو ہے آپ کی, جس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ چوز کرتے ہو رہنا, وہ آپ کو اپلفٹ کرتا ہے یا پھر نیچے بھی گراتا ہے, رائٹ؟ بالکل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی اسٹرگل جو ہے وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے. دس آلسو مینس دیٹ فار ایگزامپل جو 40 دن تک پڑھتا ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ, ٹھیک ہے, اس میں اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے بری کر دیتے ہیں نا, اور جہنم کی آگ سے بھی, سبحان اللہ. تو اس میں موٹیویشن سب سے زیادہ یہ ہے, یہ ویژن بھی ہے, یہ گول بھی ہے. بٹ 40 دنوں تک ہر نماز میں یہ خیال رکھنا اور یہ کوشش کرنا کہ آپ پہلی تکبیر پا لیں, یہ ایک اسٹرگل ہے. یہ ڈسپلن سے ہوتا ہے. ہاں, اور اس کے لیے آپ کو ڈسپلن چاہیے. مطلب کمپنی alone and motivation alone will not help. Yes. There is actual that little spectrum of your free will, conscious decision making, جو کہ ضروری چاہیے, جو جس سے آپ کچھ کر سکو گے. اصل میں تو یہ ایک پروسیس ہے نا,
پروسیس میں یعنی فار ایگزامپل جیسے میں آپ سے گناہ کیسے ہوتے ہیں، تھنکنگ سے شروع ہوتا ہے، فیلنگس بنتی ہیں، ایکشن اینڈ ہیبٹس، یہ ہے 1 2 3 4. اسی طرح سے ڈسپلن از دا لاسٹ اسٹیج. اٹ اسٹارٹس ود اے اسپارک، وہ جو موٹیویشن ہے آپ کی مینلی. جب آپ کو ایک پمپ ملا ہے نا کہ یار دنیا میں کیا کچھ لوگ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اف یو سٹ ود پیپل ہو آر ارننگ لائک کریزی ملینز آف روپیز، 2-4 بندہ بیٹھے تو کہتا ہے یار مجھے بھی کمانے ہیں. اف یو سٹ ود پیپل ہو آر کریزی اباؤٹ دیئر ہیلتھ، ان کی ڈائٹ آپ جو ہے نا چاول روٹی کھا رہے ہیں اور وہ جو ہے نا کما کی ڈائٹ لے رہے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موٹیویشن جو ہے اٹ از انورسلی پروپورشنل ٹو لیزینس. جتنی موٹیویشن زیادہ ہوگی اتنی لیزینس انسان کی کم ہوگی. ہاں پرابلی موٹیویشن کو آپ کہہ لیں، اور موٹیویشن سپار کرتی ہے بگر گولز کو، اور بگر گولز سپار کرتے ہیں ڈسپلن کی طرف انسان. ایکچولی دس از رائٹ، بیکاز دین کی کسی بھی عبادت میں، کسی بھی چیز میں اگر آپ فیل کر رہے ہیں نا کہ یو ہیو لاسٹ انٹرسٹ فار سم ریزن، آپ اس پہ کچھ بیانات سن لیں، کچھ لیکچر سن لیں، یو ول گیٹ دیٹ انسٹنٹلی. ایک اور چیز بھی سمجھ میں آتی ہے، جیسے ابھی آپ نے نا کچھ پرسنالٹیز کا نام لیا، ابو ہریرہ ہیں، خالد بن ولید ہیں، عمر بن خطاب ہیں. اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار اے پرسن ٹو بی اے پولی میتھ، کہ ہر چیز میں وہ جو ہے ٹاپ پہ ہو. عمر بن خطاب کی اپنی پرسنالٹی ہے، خالد بن ولید کی اپنی ہے، ابو ہریرہ کی اپنی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہتر ہے اور یہ بہتر نہیں ہے. لیزینس کی ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے جو آج اسپیشلی بچوں کی اگر بات کریں، آپ بچوں کے اوپر بچپن سے ہی ایسا پریشر ڈالتے ہو کہ تم نے ساری سائنسز بھی پڑھنی ہیں، لیٹس سے فزکس، بایولوجی، کیمسٹری وغیرہ. اب بچہ ہو سکتا ہے آرٹس کی طرف جا رہا ہے، اس کی جو رغبت ہے کسی اور چیز کی طرف ہے، تو یہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے کہ اس کا جب دل نہیں کر رہا، انٹرسٹ ہی نہیں پیدا ہو رہا، تو پھر وہ جو ہے لیزینس کی طرف جاتا ہے. ہاں، اور وہ اس کو نا دیکھیں، ہم اگر لیزینس کے کانسیپٹس کو اگر ڈائلیٹکلی سمجھیں تو ڈائلیٹکلی کیا ہوتا ہے؟ ہاں، ڈائلیٹکس از بیسکلی نوئنگ اے کانسیپٹ فار اف یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ڈارکنیس یو اسٹڈی لائٹ. اچھا، اس کی اپوزٹ چیز کو پڑھیں. اف یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ رچنس، پاورٹی کو پڑھیں. نیکی کرنا چاہتے ہو تو گناہ کے بارے میں جانو. ٹھیک ہے، کیا تفسیر کرتے ہیں یار، کمال ہے، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اف یو ریڈ، اف یو وانٹ ٹو، جیسے اپنے وارمتھ کو پڑھنا ہے، آپ کولڈنس کو دیکھیں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے لیزینس کو پڑھنا ہے نا، آپ پرو ایکٹیویٹی کو دیکھیں، پڑھیں کہ وہ کیا چیز ہے. یا اگر آپ نے پرو ایکٹیویٹی اور پروڈکٹیوٹی کو سمجھنا ہے، آپ لیزینس کو پڑھیں. اگر ہم اس کو کانسیپٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں نا، تو ڈائلیکٹکلی اگر ہم دیکھیں قرآن اور حدیث میں کتنا ہی زیادہ فوکس ہے آن بینگ پرو ایکٹیو. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ. موسیٰ اب لیزی ایٹیٹیوڈ کیا ہے، آرام سے بھاگ کے اللہ کے پاس آ رہے ہیں. موسیٰ کیوں جلدی چل کے آئے ہو؟ میں وَعَجِلْتُ تیزی سے پرو ایکٹیولی کیوں آیا ہوں؟ تاکہ آپ راضی ہو جائیں. اور قرآن میں وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور سبحان اللہ یار، لا یستوی منکم من انفق بالقبل الفتح وقاتل. تم میں سے وہ شخص برابر نہیں ہے جس نے بعد میں فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا اور جس نے فتح مکہ سے پہلے کیا. سو ونر ٹیکس دا موو اینڈ وہ لیڈ لے جاتا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ دس لائف از اے کمپٹیشن. جو پہلے آگے گیم لے جائے گا نا، ایون بزنس میں بھی یار، جو رائٹ ٹائم پہ اپنا بزنس اسٹارٹ کر لیتا ہے نا، جو رائٹ ٹائم پہ اپنے اچھے ڈیسیژنز لے لیتا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں گیم لے جاتا ہے. اچھا، ریلیجیس پرسپیکٹیو میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں ایکولی باقی افیئرس میں بھی ضرور یہ ویلڈ ہے بات، اس چیز کو سمجھنا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا. ہاں، خاص طور پر یہ چیز، وین وی سے نا لا حول ولا قوت الا باللہ، اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ، اسپیشلی جب ہم نا لیزینس کو ڈسکس کرتے ہیں. لیزینس کو اوور کم کرنے کے لیے ہم بھول جاتے ہیں کہ یار ہم اللہ تعالیٰ سے بھی توفیق مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم لیزینس کو اوور کم کریں. دس از مائی بردرز، آئی ایم ٹیلنگ یو، دس از دی اونلی تھنگ دیٹ وی لیو بیہائنڈ. اس کو سب سے اینڈ پہ رکھتے ہیں، اس کو اینڈ پہ رکھتے ہیں. فار آل آف آور ورلڈلی افیئرس وی ایگزاسٹ آل آف دا ورلڈلی آپشنز فرسٹ اینڈ فارموسٹ. دا اونلی تھنگ وی فارگیٹ از آسکنگ دا توفیق فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. برو یہ تو یعنی جیسے آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے کہا نا یہ ہمیں بھی میں سمجھتا ہوں یہی مانگنی چاہیے، یہی مانگنی چاہیے. دا ویری ریزن وائی سو مینی صحابہ، جس طرح سے آپ نے مینشن کیا، were able to achieve so much in such a short span of life was their connection with Allah subhanahu wa ta'ala. They had the motivation, they were with the best of other people, but with their connection with Allah subhanahu wa ta'ala. ہماری دعاؤں کا جو ہے ہمارے زندگی میں اعمال پہ کتنا بڑا افیکٹ ہے برو. مطلب یہ جو کلمہ ہے
ہمارے ہاں یہ کلمہ کیا ہے برو؟ ہمارے ہاں یہ کلمہ بڑا غلط سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل نیگیٹو، لیکن ایک غلط اس کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کچھ برا دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، نیگیٹو کنوٹیشن ہے، لیکن حالانکہ ایسا نہیں، حالانکہ اٹس اے ذکر کنز من کنوز اللہ، ٹھیک ہے، کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک وہ خزانہ ہے جس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ اچھائی دیکھتے ہو، آپ یہ اناؤنس کرتے ہو ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اللہ تیری توفیق کے بغیر میں یہ اچھا کام نہیں کر سکتا. اچھا لوگوں کو نا، اور جب دوسری چیز بھی کہ جب آپ کوئی برائی دیکھتے ہو تب بھی آپ یہ کہتے ہو لا حول ولا قوت کہ اللہ تیری توفیق کے بغیر میں اس گناہ سے نہیں بچ سکتا. ایگزیکٹلی، یعنی لوگوں کو اس کا ترجمہ ہی نہیں آتا ان فرسٹ پلیس، یعنی لا حول کہ مجھے کوئی چیز ڈائیورٹ کر ہی نہیں سکتی اس گناہ سے، میں یہ گناہ کر بیٹھوں گا الا باللہ، اور یعنی ولا قوت کہ میرے اندر یہ انرجیز ہے ہی نہیں کہ میں نیکی کر سکوں. جیسے آپ نے بتایا تھا نا اس دن کہ جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح ندا ہوتی ہے تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی پرمیشن، اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر میں یہ کام نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. میں آپ ایک اور چیز آپ کو بتاؤں اس خاص جملے کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ معراج کے اس پہ گئے تو 7th ہیون پہ ان کو کون ملے؟ ابراہیم علیہ السلام. اینڈ وہ حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. So you need to imagine this, you know, the best of creations, ٹھیک ہے, are meeting. We're not talking about politicians, we're not talking about some hi-fi celebrities of this dunya. We're talking about Anbiya, and that too some of the best. Khalil. Two of the best. دو خلیل ہیں نا. Two of the best and at best of places. 7th heaven, you know, اور بیت المعمور پہ مل رہے ہیں. اور ان کے درمیان جو کنورسیشن اب ہو رہی ہے ٹاپ 2 یعنی ٹاپ 2 لوگوں کے درمیان انسانی ایور لیوڈ آن دا فیس آف دس ارتھ، ان لوگوں کے درمیان جو کنورسیشن ہو رہی ہے وہ کنورسیشن کتنی ویلیوبل ہوگی. سو وٹ دے مائٹ بی ڈسکسنگ پالیٹکس، یو وڈ سے ایجوکیشن اور اکانومی اور واٹ. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مرو امتک، کہ اپنی امت کو حکم دو کہ غراس الجنہ جو ہے وہ زیادہ کرے، جنت میں جو پلانٹیشن ہے وہ زیادہ کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ وہ پلین ہے، ہاں وہ پلین ہے، تو وہ کیسے زیادہ کریں. اچھا ڈونٹ فارگیٹ یہ کہاں پہ بات ہو رہی ہے اور کون بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیسے زیادہ کریں. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بتایا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کلمہ سے. سو کین یو امیجن دی امپورٹنس آف دس کلمہ، واٹ اٹ مینس، اور یہ ہماری لائف میں کتنے پازیٹیو افیکٹس لے کے آ سکتے ہیں. So I think we are away from asking this توفیق from Allah subhanahu wa ta'ala. Bro بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے واللہ. اچھا آج کل نا لوگ ان چیزوں کو بلیٹل کرتے ہیں. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 5 یعنی وہ جو نفل ہے نا، وہ کہتے ہیں 5 نمازیں نہیں یا 15 نمازیں پڑھیں. جب تک آپ XYZ خلافت کی محنت نہیں کر رہے نا تب تک آپ کچھ بھی نہیں کر رہے. یعنی عجیب کانسیپٹس. ہاں یس ایکٹیویزم ہے ضروری لوگوں کا دین کی طرف، اور ہر مسلمان چاہتا ہے کہ خلافت کا نظام ہو، بٹ عبادات کو بلیٹل کر کے اور ایسے لوگوں کے عام طور پہ معاملات دین داری کے حوالے سے، پرائیویسیز کے حوالے سے بہت آئی تھنک دس از اے نیچرل انکلینیشن آف ہیومن بینگس. آف کورس ہم شیطان کو اس پوری ایکویژن میں سے نکال نہیں سکتے. دنیا کے تمام دوسرے میٹرز میں شاید آپ کی اپنی لیزینس کی کوئی اور وجوہات ہوتی ہوں، بٹ وین وی ٹاک اباؤٹ دی عبادات، دا دین آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو اس میں شیطان کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک نیچرل مجھے لگتا ہے کہ انکلینیشن ہے کہ عبادات، اذکار، دعائیں اگر آپ ان پہ محنت کر کے اپنے آپ کو یاد نہیں رکھواؤ گے نا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے، تو شیطان آپ کو بھلا دے. یہ بیسک سٹیپس ہیں، جیسے وہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے حوالے سے جو حدیث ہے نا، اس میں یہ کون اسپیشل لوگ ہیں، ان میں سے کیٹیگری نمبر 1 اس شخص کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرائض بتائے ہیں، جو مینڈیٹری ایکشنز ہیں، ان میں یہ کوتاہی نہیں کرتا. اب آپ مجھے بتائیں کہ جس شخص کو 5 دفعہ اللہ اکبر کی صدا آ رہی ہے اور وہ مسجد نہیں جا پا رہا، حی علی الفلاح کی طرف نہیں جا پا رہا، اور وہ نظام چینج کرنے کی بات کرتے ہیں، دین دیر از اے سیریس پرابلم. یہاں پہ پرابلم ہے، رائٹ، کہ جو بیسک سٹیپس ہیں بھی وہاں پہ نہیں جا رہا، رائٹ. تو فرائض آپ پہلے ادا کریں تو انشاءاللہ آپ نے ایک سٹیپنگ سٹون لے لیا، اچیو کر لیا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے ولی میں شامل ہو جاؤ گے، اولیاء میں. وہ ایک نا میں آپ سے سبحان اللہ ایک حدیث اس حوالے سے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 جو ہے نا سیلویفک ورچوز ہیں، انسان کو نا نجات دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. لمبی حدیث سے میں اس کو شارٹ کر کے بتاتا ہوں. اور پھر فرمایا 3
موبقات ہیں, ڈسٹرائرز ہیں, ختم کر دینے والے انسان کو. ایک شہوت جس کو فالو کیا جائے, اسٹنجینس وچ از اوبیڈ, یعنی انسان مال روک کے رکھے اور خرچ نہ کرے لوگوں پہ. اور تیسری فرمایا اے مین امپریسڈ بائی ہمسیلف. اور آپ نے ان تینوں میں سے کہا کہ یہ سب سے شدید ہے, یہ سب سے بڑی ہے کہ انسان اپنی کیپیبلٹی سے امپریسڈ ہو. ملا علی قاری رحمہ اللہ برو اور صحابہ کے اس میں عبد بن مسعود کے کیا اقوال ملتے ہیں یار, سبحان اللہ. جیسے اپنے بارے میں یہ گمان بھی رکھنا نا کہ میں کوئی بھی نیکی کر سکتا ہوں, میں کوئی بھی خیر اکٹھی کر سکتا ہوں, یہ ایروگنس میں آ جاتا ہے. یہ برو یہ چیز جو کہ لا حول, یا اللہ میں کسی بیماری سے نہیں بچ سکتا, میں کسی گناہ سے نہیں بچ سکتا, میں کسی آفت سے نہیں بچ سکتا, میں لیزینس سے نہیں بچ سکتا. دس از دا میننگ آف لا حول الا باللہ ولا قوہ. اور نہ میں کوئی خیر یا نہ میں شر سے بچ پا سکتا ہوں اور نہ میں کوئی ایک قدم بھی بڑھا سکتا ہوں خیر کی طرف سوائے تیرے. جو کر رہا ہوں نا وہ تیری توفیق سے ہی کر رہا ہوں. اینڈ برو یہ واللہ یہ آج کل کی نوجوان نسل میں نا برو, جو میں ہے نا عجب, خود پسندی, آئی کین ڈو اٹ, یہ جو ایک میسکولینٹی کا ایک ٹاکسک ورژن لوگوں میں ہے, ایگو کا ہونا, برو یہ اتنا ڈیٹریمنٹل ہے. I can do it and I have done it. All what I have achieved, I have done it. نہیں ایکچولی نہیں پتہ کیا جنرلی نا ہیومن بینگس کے اندر یہ ٹینڈنسی ہے وہ نا شارٹ کٹس کی طرف زیادہ جاتے ہیں. خلافہ الحمدللہ ہم سب چاہتے ہیں کہ جو ہے ایسے خلیفہ آئیں جس کی وجہ سے جو ہے اسلام کا بول بالا ہو, یعنی بہتری آ جائے ہر طرف. لیکن جو بیسک سٹیپس ہیں, کوئی بندہ اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا چاہتا, کوئی بندہ نماز نہیں پڑھنا چاہتا, کوئی بندہ اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرنا چاہتا. کتنے لوگ ہیں جو حلال حرام کی تمیز کر رہے ہیں. یار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آپ گورنمنٹل سیکٹرز میں چلے جاؤ, آپ یقین کریں آپ کا کام ہو ہی نہیں سکتا انلیس اینڈ انٹل آپ پیسے نہ دیں. ایسے میں نے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا یار, 2-2 3-3 مہینے وہ کہہ رہے تھے کہ یار ہم نے پیسے نہیں دینے. یقین کریں 3-3 مہینے ان کے کام کا میٹر نہیں لگ سکتا. ایسے ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ. یعنی سود میں ہم لوگ ملوث ہیں. تو جو مین کام ہے ہمیں شارٹ کٹ چاہیے نا, بس اسلام کا جو ہے رول آ جائے اور ہم لوگ ہماری زندگی اچھی ہو. اچھا ہاں, لیکن جو بیسک جو محنت کرنے والے کام ہیں, اپنے نفس کو دبانے والے کام ہیں, اس کی طرف ہم چاہ رہے ہیں چینج اوپر سے آئے. ہم حالانکہ چینج کی فلسفی یہ ہے کہ چینج اندر سے پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس لوگ کی حالت نہیں بدلتا جو کہ اپنی حالت. اور وہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. allow me to explain. پہلے وہ لوگ ہوتے ہیں لائف میں, یعنی یہ تو ہم نے سمجھ لی اس بات کو کہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے, تو سب سے پہلے تو مانگنی اللہ سے. لیکن اس کے بعد یہ جو ہے نا اللہ باللہ کے جو ہے یہ بھی ہمیں ایکسٹینڈ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اتنا بھی بلیٹل نہیں کر لینا کہ میں تو کسی کھاتے میں نہیں آتا. اللہ سے اچھا امید رکھنی ہے, اور اللہ سے ان اللہ یحب معالی الامور واشرافہا, اللہ تعالیٰ کو بڑے بڑے کام بھی پسند ہیں. صحابہ میں جب آپ بات دیکھتے ہیں نا, ان کی کانفیڈنس دیکھتے ہیں, وہ کفار کے سامنے وہ اتنے میک اور ویک بیہیو نہیں کرتے تھے. کہتے ہیں نخرج العباد بالعبادت العباد الى عبادت رب العباد, ہم آئے لوگوں کی غلامی سے نکال کے رب کی غلامی میں ڈالنے کے لیے. تو دے ہیڈ اے لیول آف کانفیڈنس, لیکن اس کی ڈائریکشن اپنی طرف نہیں تھی, وہ ایسے رب کی طرف. ہر روز کئی نوجوان مجھے بتاتے ہیں کہ کیسے یوتھ کلب نے ان کی زندگی بدلی, کیسے انہیں ڈپریشن, حرام ریلیشن شپس, ڈرگز, فحاشی, دین سے بیزاری, ایتھیزم, فیمنزم, لبرلزم, ان تمام اندھیروں سے کس طرح یوتھ کلب کی ویڈیوز نے نکالا, اور کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور کی طرف آئے وہ سب, کیسے یوتھ کلب کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی آئی. ایسے لاکھوں نوجوانوں تک ہماری پہنچ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد آپ کی چیریٹی, آپ کے صدقات اور آپ کی زکوٰۃ سے ممکن ہوتی ہے. ہماری ویڈیوز, پوڈ کاسٹ کروڑوں لوگوں تک پہنچ رہی ہیں, اور ان کے ذریعے اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے والے ہر ایک شخص اور اس سے آگے اس کی سنورنے والی تمام نسلیں, سب کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں جائے گا انشاءاللہ. اس لیے بی پارٹ آف دا یوتھ کلب فیملی اینڈ ڈونیٹ ناؤ. نہیں, دونوں میرے خیال سے سچویشنز مختلف ہوا کرتی ہیں. ہاں, when they used to be alone یا پھر بٹوین مسلمس تو وہ الگ ہوا کرتے تھے اور دشمنوں کے سامنے الگ ہوا کرتے تھے. رائٹ, ایکچولی ان کو اگر آپ سم اپ کریں نا, وہ ایک اسپائی تھا رومن امپائر کا, اس نے بھیجا کہ دیکھ کے آؤ یہ مسلمان روک ہی نہیں رہے, ہماری ٹیریٹریز میں گھستے جا رہے ہیں. رائٹ, اس نے آ کے بتایا کہ میں تمہیں سیکرٹ بتاتا ہوں. کہتے ہیں یہ عجیب لوگ ہیں, رات کو یہ مونکس ہیں, یہ عبادت کرتے ہیں, اور صبح یہ مجاہدین واریئرز ہیں. اور اس کے الفاظ کیا تھے, رہبان باللیل و فرسان بالنہار. رات کو ان سے, یعنی ان کا کام ہی نہیں عبادت کا, بھائی یہ تو لڑنا ان کو آتا نہیں ہوگا, یہ تو پادری ہیں,
اچھا جس کو یعنی عبادت اللہ کوئی کام ہی نہیں آتا، وہ فرسان بن نہار، اور ایسا لڑتے جو دن میں لڑتے دیکھو اور تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کبھی عبادت کرتے نہیں ہوں گے. تو اب دیکھیں نا کیسا زبردست بیلنس اسٹرائک ہو رہا ہے. یو گیٹ دی پوائنٹ. یعنی عبادت کے بغیر آپ کیسے آگے جاؤ گے؟ تو وہ جو فرسٹ کیٹیگری آف پیپل ہے نا، دے آر پیپل آف لیو ٹو ایٹ اینڈ ایٹ ٹو لیو. ٹھیک ہے، کوئی لائف کا ویژن ہی نہیں ہے. لیزی پیپل، بس اتنا ہی ہے کہ آئی مین مائی سیلف، میری گاڑی، میرا بنگلہ، میرا بس، میری اولاد بیگن ہاؤس سے پڑھ لے، میرا ایک گھر بن جائے، مجھے گاڑی مل جائے، دیٹس اٹ. ان کا نہ کوئی لائف میں ویژن نہیں ہے. رابن شرما بھی کہتے ہیں کہ یو کی ناٹ بیکم لیجنڈری اف یو ہیو نو انرجی. آپ میں انرجی نہیں ہے نا، جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، آپ کبھی بڑے کام نہیں کر سکتے ہو. دوسری طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں یار جو they have a plan, they have some energy, they have a vision, but they are time limiting. If and when ان کی لائف میں بہت ہوتا ہے. If and when I join youth club, if and when I have such amount in my bank غزہ بھیجنے کے لیے یا ایکسپریسی کام کرنے کے لیے, if and when I have a good company, if and when I get million social media followers. یعنی مومنٹ کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کب وہ مومنٹ آئے گا تب میں آگے بڑھوں. اور یہ برو یہ جو نشانی ہے نا, successful people see an opportunity in every challenge, but losers they see a challenge in every opportunity. تو یہ چیلنجز دیکھتے ہیں اور یہ ٹائم لمٹنگ اور ٹائم پرمیٹنگ ہوتے ہیں کہ مجھے اگر تالیاں بجائیں گے لوگ ملیں گے تو پھر میں کام کروں گا, ادروائز نہیں کروں گا. اور تیسرے جو لوگ ہوتے ہیں نا, سبحان اللہ, یہ نا برو they don't wait for the ideal situations. صحیح. They know ideal situations are never there. I have to start right now. مجھے اچھے دوست کبھی نہیں مل سکتے, مطلب وہ نہیں مل سکتے آئیڈیل. میرے پاس آئیڈیل ہیلتھ کبھی نہیں ہو سکتی. جس طرح سے میں ہوں نا, مجھے کام شروع کرنا ہے اللہ کے فضل سے, اللہ کے حکم سے. اور اصل میں برو جو یہ جو تیسری کیٹیگری یہ کامیاب ہے. ان دو جو کیٹیگری جو نہیں کر پاتے برو, اس کا اصل جو کور ہے نا برو, کور, they have this sense of worthlessness in them کہ رب نے مجھے اس قابل نہیں کیا کہ میں اچھا کام کر سکوں لائف میں. اچھا, اور اس کے پیچھے سب سے بڑا جو ہاتھ ہے دین اگین وہ شیطان کا ہے, جو آپ کو ڈپریس کرتا ہے اور آپ کی جو ہے نا لیگ پولنگ کرتا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے, You can do nothing. تمہاری زندگی تباہ ہو چکی ہے. یار ویسے ایک ڈفرینس اسٹرائک کریں ذرا بٹوین ورتھلیسنس اینڈ ہیوملٹی. Bro, humility Sometimes is- they can get mixed up. Yes bro. اور یہ بڑا fine line ہے bro اس کے بیچ میں کہ you plan big things, you plan big stuff, you try to help the deen of Allah, you speak حق wherever it is. Bro, worthlessness پتہ کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں, خاندان والوں کے سامنے اگر گناہ ہو رہا ہے نا, وہ نہ بول پانا. اچھا ٹھیک. اللہ کے علاوہ لوگوں سے خوف فیل کرنا, برو یہ ورتھلیسنس ہے انسان. اچھا, ہیوملٹی اس کو آپ ایسے جو ہے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اللہم صلی علی النبی, آپ نے اچیو بہت کیا ہے بٹ یو آر ناٹ بوسٹنگ اباؤٹ اٹ, اور اگر آپ نے جو بھی کام کی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہے تو کل کو اگر آپ اس دنیا میں نہیں بھی ہو, آپ کے چرچے ہوں گے انشاءاللہ, میننگ دس واز دا رائٹ پرسن. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس دنیا میں چرچے نہ ہوں, جس ذات کے لیے آپ نے کام کیا ہے, اور اگر آپ کی انٹینشن پیور ہے تو وہاں پہ تو الحمدللہ آپ کی نجات تو ہو ہی گئی ہے. اور ہیوملٹی میں برو یہ بھی ہے نا کہ فار ایگزامپل یو سبحان اللہ ڈو ایوری خیر ان دا ورلڈ بٹ ایٹریبیوٹ اٹ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ناٹ جسٹ وربلی بٹ یو نو اٹ بائی یور سیلف کہ واللہ آئی ایم نتھنگ. لیکن یہی چیز کبھی کبھی آپ کو پھر ورتھلیسنس والی اوور ویلمنگ نہیں ہو سکتا, یو نو. بہت شیطان کین میک یو فیل دیٹ یو آر اے نو باڈی بیسکلی, یو نو. آپ نے واقعی کچھ نہیں کیا, ہاں, اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے زندگی میں. یہ تو میں سمجھتا ہوں سوء ظن باللہ ہے جو شیطان دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ hasn't given you capabilities or talents to achieve الفردوس. ہاں, if you شاید تم نیچے کی پہنچ جا سکو, یہ شاید جہنم سے بچ جاؤ, but to achieve الفردوس الاعلیٰ نہیں تمہارے, this is سوء ظن باللہ. اچھا, اس میں علم کی بھی کمی ہے کیونکہ مومن کا معاملہ یہی ہے بین الخوف والرجاء. اس کے اندر خوف بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا, ورتھلیسنس کا کہ پتہ نہیں میرے یہ جو حسنات ہیں, نیکیاں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی, کہیں اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ نہ لے. لیکن اس کو خوف ڈپریس نہیں کر دیتا. اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہوپ بھی ہے, انشاءاللہ ایٹ لیسٹ میں کوشش تو کر رہا ہوں. میں اگر گناہ ہو بھی جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آئی اسٹینڈ اپ اگین, اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں. اب یہ جو ہے معاملہ ہے مومن کا کہ وہ جو ہے نا دونوں جو ہے نا سچویشن میں اپنے آپ کو بیلنس, کیونکہ شیطان تو وہیں اسٹرائک کرتا ہے نا جہاں اس بندے کی ویکنیس ہوتی ہے. اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن. اگر ایک بندہ تھوڑا سا زیادہ اچھا ظن رکھتا ہے نا اپنے بارے میں, اپنے اور اللہ کے معاملے کے حوالے سے, تو شیطان اس میں اس کو بڑھاتا ہے کہ تو بہت زیادہ نیک کام کرتا ہے,
لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر ایک ایسا شخص ہے نا جو کہ بہت ہمبل ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو اپنی مسٹیکس کا پتہ ہے, تو شیطان اس کو اس چیز میں بھی بڑھاتا ہے کہ تو فارغ ہے, ٹھیک ہے, تیرے سے تو گناہ ہو جاتے ہیں اور تیرے سے اچھے کام نہیں ہو سکتے, حالانکہ تو جانتا بھی. اچھا آپ دیکھیں نا اس کو کیسے شیطان, دس از ہاؤ شیطان پلیز. بیلنس اس کو اسٹرائک کریں. ابھی آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی بات کی نا, سبحان اللہ, خلیل ہیں, خلیل الرحمن ہیں. سورہ بقرہ میں آخری جز کے جو ہے آخری 1-2 پیجز میں وہیب ابن ورد رحمہ اللہ وہ نا آیت کی تفسیر کرتے ہیں, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وہیب بن ورد جب اس آیت پہ پہنچتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں. He started crying. تو لوگوں نے جب پوچھا آپ رو کیوں رہے ہیں, کہتے ہیں کہ کیوں نہ رویا جائے اس آیت پہ, خلیل الرحمن یبنی بیت الرحمن بإذن الرحمن ویخاف اللہ یقبل, کہ ابراہیم کون ہے, خلیل الرحمن ہے, اور رحمان نے ہی حکم دیا ہے میرا گھر تعمیر کرو, اور وہ تعمیر کیا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں. اور اینڈ میں وہ کیا کہتے ہیں, وَيَخَافَ أَلَّا يُقْبَلْ, کہ ان کو خوف لگا ہوا شاید یہ قبول نہ ہو میری طرف سے, اسی لیے انہوں نے کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو یہ تو ایک خوف والی کیفیت ہے. دوسری جگہ میں اگر آپ کی خالص نیت ہے, آپ امیجن کریں کہ ایک زانیہ عورت نے پیاسے کتے کو, انسان کو بھی نہیں پانی پلایا, اور پانی پلایا, یہ نہیں کہ خرید کے پلایا, پانی پلا دیا, نیت خالص تھی جنت میں. اور ایک اور یہ بھی حدیث ملتی ہے کہ ایک بندے نے راستے سے نقصان پہنچانے والی چیز پتھر کو سائڈ پہ کر دیا, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں ڈالا. بالکل. سو دس از دا پرفیکٹ بیلنس. ہمیں دونوں سائڈز ملتی ہیں یعنی اسلام میں, کہ یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور یہ بھی ایک سمٹم ہو سکتا ہے کہ if you whenever you are criticized you feel offended. یہ خود پسندی کا ایک وہ ہے, you don't like criticism at all. آپ کو فلاں فلاں کی بات کر جائے مسئلہ نہیں ہے, جب مجھے اصلاح کی جائے میری, تو میں ہر ٹائم یہ کہوں کہ صحیح طریقے سے اصلاح نہیں کی گئی, یا لوگوں کے سامنے اصلاح کر دی, اور ہر ٹائم نا اس کو وہ کرنا. اور یعنی میں دین کے بارے میں اتنی غیرت نہ فیل کروں, بلکہ اپنی پرسنالٹی کے بارے میں مجھے زیادہ ہو کہ میری پرسنالٹی پہ آواز نہ آئے. حالانکہ اللہ کے نبی کا اپوزٹ معاملہ تھا, آپ کو جو مرضی کہہ دیا آپ نے کبھی ڈیفینڈ نہیں کیا, یعنی وہ نہیں کہا کہ ڈیفینڈ تو صحابہ نے کیا آپ وسلم کو, اور اپنے بارے میں آپ نے کہا کہ میں حق ہوں اور میں اللہ کی طرف سے ہوں, لیکن افینڈ نہیں ہوئے دین کے بارے میں. تو جو ہمبل انسان ہے نا, وہ اپنی کرٹیسزم کو لے لیتا ہے, دین کا مسئلہ نہ ہو, دین پہ کوئی بات نہ ہو. من تواضع للہ رفعہ اللہ, کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیوملٹی, ہمبلنس اچیو کرتا ہے یا اپنے آپ کو ہمبل بناتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا اسٹیٹس. اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ پھر انسان کی اصل گیم تو پھر علم کی ہے. انسان کے پاس علم جتنا زیادہ ہے نا ان سب چیزوں پہ, جیسے آپ نے 3 سچویشن سامنے رکھی, تو اس پہ وہی انسان جو ہے وہ ایکٹ کر سکے گا نا جس کو ان کا پتہ ہے کہ انسان اصل یہ علم امپورٹنٹ ہے برو. وہی بات شیخ اب دیکھیں نا, علم کے بارے میں آتا ہے کہ کیف یتقی من لا یدری ما یتقی, کہ وہ بندہ کیسے بچے گا جس کو پتہ ہی نہیں میں نے کس چیز سے بچنا. مثال کے طور پہ آپ کے پاس یہاں پہ پتھر پڑا ہوا ہے اور برننگ کول ہے, کوئلہ ہے. اگر ایک بندے کو نہیں پتا ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے, وہ ہو سکتا ہے کوئلے کو پکڑ لے اور اپنے آپ کو نقصان پہنچا دے. سملرلی نالج از دا کی, اٹس دا گیٹ وے. جب آپ یہ کھولتے ہو نا, سبحان اللہ, آپ کو اتنی زبردست ویژن دیتا ہے, آپ کی جو بھی ڈاؤٹس تھے وہ ساری چیزیں نا دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اینڈ اٹ ریئلی ہیلپس یو in getting away with the laziness, procrastination. میں پریکٹیکلی پوچھوں ذرا, آپ پھر بتائیے گا پریکٹیکلی what do you think کہ ہماری یوتھ کو لیزینس جو ہے وہ کن وجوہات کی بنا پہ ہے, اور لیزینس نے ہم لوگوں کو کس چیز سے دور رکھا ہے؟ what do you think برو؟ یوتھ کو اپنا آئیڈینٹی کرائسس ہے, ان کو ویژن آف لائف نہیں پتا, ان کو اپنا مقصد نہیں پتا کہ میں نے یہاں پہ آیا کیوں ہوں, اور اپنے یعنی دے آر اسٹینڈنگ آن دا جائنٹس آف شولڈرز, بٹ ان کو نہیں پتا وہ جائنٹس کون تھے, ان کو اپنی لیگیسی کا نہیں پتا. اف دے ریڈ اباؤٹ ہو ڈو دے بلانگ ٹو, اور ان کو رب نے بھیجا کیا ہے, اور ان میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کیپیبلٹی ڈالی ہے, تو ہم لوگ نا اپنے آپ کو بڑا بلٹل اس سینس میں سمجھتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں یار, میرے پاس تو کوئی پی ایچ ڈی ڈگری نہیں ہے, میرے پاس تو کوئی سیلفی اسٹک یا فالوورز نہیں ہے. برو اس خیر یہ توفیق ہے اللہ کی طرف سے اور ارادہ ہے یار. آپ سبحان اللہ یار یہ مثال دیکھ لیں, امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ
وہ بہت زیادہ دعا کرتے تھے ایک شخص کے لیے، ابو الہیثم کے لیے. اور ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا کہ ابا جی ابو الہیثم کون ہے؟ اتنے بڑے امام ہیں آپ، بڑے بڑے علماء مشائخ، ان کے لیے نہیں کہتے بٹ اپنے ابو الہیثم کا نام بڑا لیتے ہیں. اچھا. کہتے ہیں کہ یار جب میں جیل میں تھا نا تو مجھے نہ شہادت کا خوف تھا، کیونکہ شہادت کی موت ہم ڈیزائر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بدر دیکھ، گھر میں بھی اللہ کی عبادت کرنی ہے اور جیل میں بھی عبادت کرنی ہے، کوئی ٹینشن نہیں، لیکن مجھے جو ڈر لگتا تھا نا وہ ان وپس کا لگتا تھا جو مجھے ماری جاتی تھی. اور وہ سبحان اللہ وہ جو وپس ماری جاتی تھی نا، وہ بڑے بڑے ہاتھیوں کو بھی ماری جاتی ہیں تو وہ اپنی جگہ چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے. ہیوج وپس، اور جو کہ بڑی، اور آپ کی کمر چھل گئی تھی برو، اسکن اتر گئی تھی اس میں سے مار مار کے. فتنہ جو تھا، اور وہ فتنہ کہتا ہے خلق قرآن کا، کہ لوگ کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے، انہوں نے کہا نہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ ہر چیز کل من علیہ فان، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، لیکن قرآن ختم اس سے کبھی نہیں ہوگا. خیر برو، ایک دفعہ نا ان کو کہا گیا کہ آئے نا جی امام صاحب جسمانی ریمانڈ ہے، یعنی اس کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ میں بہت ٹوٹ سا گیا تھا، میری ہمت نا کمزور ہو گئی تھی. اینڈ سبحان اللہ when I was taken away by the keepers، تو ایک شخص آیا میرے پاس اور کہتے ہیں امام صاحب جانتے ہیں مجھے میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، کون ہے تم؟ کہتے ہیں انا ابو الہیثم the infamous thief of this area، میں چور اور ڈکیٹ ہوں، اور میں شروع سے چوریاں کر رہا ہوں، اور میں بار بار جیل آ چکا ہوں، اور میں نے 8000 لیشز کھائی ہوئی اپنی کمر پہ. میں دوبارہ چوری وجہ سے جیل میں آیا ہوں. امام صاحب جب میں باطل پہ ہوں اور شیطان کی اطاعت کر رہا ہوں، میں نے ہار نہیں مانی اور میں ڈٹا ہوا ہوں. آپ تو دین پہ ہیں اور رب کی دین کا کام کریں، آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، آپ نے استقامت رکھنی، پیچھے نہیں ہٹنا. کبھی کبھی دشمن سے بھی آپ کو جرمز مل جاتے ہیں. اچھا وہ دشمن تو خیر نہیں تھا، لیکن وہ گناہ گار انسان تھا. امام صاحب نے کہا ہے کہ یعنی ان کا رقص یہ تھا کہ کتابیں اپنی جگہ پہ، وہ علم کہتے ہیں اس کی جو الفاظ تھے نا، جو اس نے مجھے استقامت دی ہے نا، میں کبھی بھول نہیں سکتا وہ. اور میں اس لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں یا رب ابو الہیثم کو بخش دے، اور مجھے پوری امید ہے کہ اللہ اس کو بخش دیں گے. کیوں؟ اچھا برو ایک چور ہے، اتنا بڑا امام ہے، یہ نیور فیلٹ بلیٹلڈ یا سیلف ڈیمینشڈ کہ میں ان کو خیر کی بات کیا کروں، یہ تو اتنے بڑے امام ہیں. یار ایون سبحان اللہ ہدہد کی ایگزامپل لے لیں. ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کو پیغام دیا کہ پوری قوم ہے جو سورج کی پوجا کر رہی ہے، اور میں نے کہا اللہ یسجد للہ، ہدہد کے الفاظ ہیں جو قرآن مینشن کرتا ہے. جسٹ ٹو گیو اے فیلنگ، امام راضی کہتے ہیں نا کہ ویل لمن کان ہدہد خیر منہ، افسوس ہے اس بندے پہ جس سے ایک ہدہد بہتر ہو گیا کہ اس کی وجہ سے پوری قوم دین میں آ گئی، بٹ ایک مسلمان کی وجہ سے. اور سبحان اللہ نمل، سورہ نمل پڑھ لیں یار. اللہ تعالیٰ جو مثال دے رہے ہیں چونٹی کی، پوری سورت کا نام نمل رکھ دیا ہے، چونٹی، کہ سلمان کا لشکر آ رہا ہے اور چونٹی نے کہا کہ سلمان کو نہیں معلوم کہ تم یہاں پہ چھپ جاؤ. سلمان مسکرا پڑے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، پھر تو رب کی تعریف کی. اور اللہ تعالیٰ اس پورے میسج میں بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ چونٹیوں کی لائفز بہت امپورٹنٹ ہے. نہیں، چونٹیاں تو ہم کتنی مار دیتے ہیں گاڑی پہ روڈ چلاتے، جو نا گاڑی روڈ پہ چلاتے ہوئے. بٹ دا پوائنٹ ہیئر از کہ تم اگر چونٹی بھی ہو نا، اپنا کام کرنا اگر تم کر سکو تو. اس کا مطلب ہے کہ ہماری یوتھ کو اور ہم لوگوں کو لیزینس کی وجہ سے جس چیز تک ہم نہیں پہنچ پا رہے وہ آئیڈینٹی کرائسس ہے. ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم کون ہیں، اینڈ رانگ گول سیٹنگ ہے، یا بہت شارٹ ٹرم گول سیٹنگ ہے. مطلب ہماری گول سیٹنگ کیا ہوتی ہے کہ زیادہ پیسے کما لیں، زیادہ اچھی جاب لگ جائے، اچھا پڑھ لیں، اور میٹیریل ورلڈ میں وہ ساری کمفرٹس ہمارے پاس آ جائیں جس سے ہم مرتے تک بس اچھی زندگی گزار لیں. یہ ہمارا الٹیمیٹ ایک یوتھ کا اور ہم سمجھتے ہیں برو کمفرٹ میں رہتے ہوئے بڑی مجھے خوشی مل جائے گی. برو ہمیشہ یاد رہے کمفرٹ جو ہے نا ڈس سیٹسفیکشن کو لائف میں لے کے آتی ہے، اور جو ورک اور پروگرس اور ہارڈ ورک ہے نا برو وہ لائف میں سیٹسفیکشن کو لے کے آتا ہے. ایکچولی جو فیکنس ہے نا، آج آپ کوئی بھی ایریا دیکھ لیں، ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں، آپ کو سوشل میڈیا پہ ایسے ایسے توپ لوگ ملیں گے کہ یار میں تو جی سیلف میڈ مین ہوں، میں نے یہ اچیومنٹ کی ہیں. تو جو آج کے نوجوان ہیں نا وہ سمجھ ہی بیٹھتے کہ آئی ایم نو ون. جو اپنی ورتھ لیسنیس ہے نا وہ اس کے اندر زیادہ آ جاتی ہے کہ میں تو جتنی مرضی محنت کر لوں میں ایسا نہیں بن سکتا. سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنی یہ جو ذہنیت ہے نا، یہ مائنڈ کہ جی میں کچھ بھی نہیں، اس کو چینج کریں. آئی تھنک لیٹس کوئکلی مینشن یہ پوائنٹس کہ کس طرح سے ہم اوور کم کر سکتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یونیک بنایا ہے ود یونیک اسٹرینگس اینڈ یونیک ویکنیسز. ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا معاملہ ہے
جو زندگی آپ کی ہے وہ میری نہیں ہے, اور جو میری ہے وہ آپ کی نہیں ہے. تو ہر بندے کے اپنے اپنے جو ہے نا اسٹرینگس ہیں, ڈیفیکلٹیز ہیں, اور اس بندے نے اس حساب سے اس کو مینیج کرنا ہے. برو اس میں نا ایک چیز پریکٹیکل جو اگر ہم بتائیں نا, دیکھیں ہم نے جو بھی بات کی نا اس کا سمری تو آپ نے جیسے شیئر کی شیخ علی, میں چاہتا ہوں کہ کنفیوزنگ نہ ہو جائے لوگوں کے لیے ہم بہت زیادہ نا. سو بیسکلی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ایک تو بگ گول سیٹنگ, ہیونگ اے ویژن ان لائف. بگ گول سیٹنگ, یا بگ گول سیٹنگ, موٹیویشن آپ لیں تھرو قرآن حدیث. علم سے آپ کو موٹیویشن ملے گی, اسپارک ملے گا, اور اس اسپارک سے آپ کو گول سیٹنگ کریں گے, اور ڈسپلن سے آپ اس کو اچیو کر پائیں گے بیسیکلی. اور ہم گول سیٹنگ جب کہہ رہے ہیں تو یہ آپ کا دنیا بھی ہے اور آخرہ بھی ہے, دونوں. اچھا گول سیٹنگ ڈیفینیٹلی دیکھیں, ایسا گول بنائیں آپ کی دنیا بھی اچھی اور آپ بناتے فی دنیا حسنہ, اور آپ کی آخرت بھی اچھی ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ گولز بنا رہے ہو اپنی صرف دنیاوی زندگی کے بارے میں سوچتے ہوئے, جس کی وجہ سے آپ کی آخرت کمپرومائز ہو رہی ہے. اگر ہو رہی ہے تو اپنے گولز کو ری ڈیفائن کریں, ان کو ری ٹیون کریں انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ دیکھیں جب آپ دنیا کی بات کرتے ہیں نا, انشاءاللہ اٹ ول ہیلپ اے پرسن آؤٹ گین نالج. انشاءاللہ نالج گین کریں. اس کو موٹیویشن ہی کہہ رہے ہیں نا, موٹیویشن فرام قرآن اینڈ حدیث. جی, تیسری چیز میں خیال ہے کمپنی آ جاتی ہے کہ ان لوگوں میں بیٹھیں. شیخ, ٹو بی ویری آنیسٹ, نالج کین بی بینیفیشل, نالج کین بی ٹیکن فرام اینی ون. جیسے ابھی امام احمد کو جو موٹیویشن ملی تھی وہ کس سے ملی تھی, رائٹ؟ ہی واز ناٹ دیٹ پریکٹسنگ پرسن. تو آپ کو نالج جو بینیفیشل نالج ہے کہیں سے بھی مل جائے. لیکن اس میں خیر ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ جو نالج لینے والا ہے نا, اس میں اتنی بصیرت اللہ نے اس کو دی ہو کہ ڈفرینشیٹ کر پائے کہ نالج ٹھیک ہے یا نہیں. ہاں, اس کو یہ پتا ہو کہ یار یہ کہیں مجھے ہرٹ تو نہیں کرے گا. ادروائز قیامت کے نزدیک تو ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہ ایسی ایسی حدیث سنائیں گے جو کسی نے بھی نہیں سنی, جو بھی یاد ہے وہی بدعت جو پیدا ہوں گے. ہاں, اچھا اس میں نا ایک چیز, ایک ایکسپیکٹ ہے, ٹینجنٹ لے رہا ہوں میں, ویلیوئنگ یور سیکنڈز اینڈ مومنٹس, ٹائم. اپنے ٹائم کو ویلیو کرنا, اس کے لیے بھی جس نالج سے ہی ٹائم ویلیو ہوگا. بلکہ میرے لیے وہ کہتے ہیں نا, من علامت مقتی اضاعت الوقت. صحیح, تباہی کی علامت یہ ہے کہ انسان اپنا وقت ضائع کرے. اور قرآن میں آتا ہے, ایون قیامت کے دن بھی پوچھا جائے گا, اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر, کیا تجھے اتنا وقت نہیں دیا تھا کہ ایک بندہ اپنے بارے میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی انالیسس کر لے. یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. سو ہمیں اتنا وقت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کر کے ہم ٹریک پہ آ جائیں. یعنی جو آئیڈینٹی کرائسس کا جو ایک کرائسس ہے نا, اس کو ریزالو کر کے وہ جو سفید بال کا آنا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ایک سائن ہے کہ تو قریب آ رہا ہے موت کے. سو ویلیوئنگ دا ٹائم. سوشل ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, سوشل ایک منٹ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کی ڈیفینیشنز نے یہ والا کانسیپٹ بالکل الٹا نہیں کر دیا ہمارے لیے. مطلب ہمارے لیے ایک نیٹ فلکس دیکھ لینا, وی ہیو اے لاٹ آف ٹائم فار دیٹ. لیکن یقین کریں سب سے مشکل بات بتائیں کیا ہے, کہ نماز کے بعد آپ مسلے پہ بیٹھے رہیں اور باقی اذکار کریں سارے, صحیح بات, اور سنتیں جو ہیں وہ آپ ادا کریں. حالانکہ کتنا ٹائم لگے گا, مطلب اف یو کیلکولیٹ ود ٹائم نا, یقین کریں ٹائم کیا لگ جائے گا, 5 6 7 8 10 منٹ لگ جائیں گے. یقین کریں موت پڑتی ہے یار. کتابیں لکھی جا چکی ہیں برو, ٹاپ 5 ریگریٹس آف پیپل آن دیئر ڈیتھ بیڈس. یہ تو ہم قرآن مجید کو تو آپ الحمدللہ سائڈ پہ رکھیں نا فی الحال. یہ خود لوگ جو کہ نان پریکٹسنگ ہیں, دے ڈونٹ بلیو ان اینی ون, یہ لوگ اپنے ریگریٹس لکھتے ہیں کہ ہم لوگ جو ساری زندگی پیسے کے پیچھے بھاگتے رہے, اپنی فیملی کو پیچھے کر دیا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ ان کا ریگریٹ بن جاتا ہے سارا. اور ایک سوشل ایکسپیریمنٹ بڑا زبردست کیا گیا, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایکسٹریم ہو جائے گا اس کے لیے, لیکن ٹرائی کریں. ابھی میں نے دیکھا یہ سوشل ایکسپیریمنٹ, ایک نوجوان تھا, پرہیپس ہی واز ان ہز مڈ 20s. تو ایک انڈرٹیکر کے پاس گیا, وہ یہ جو غسل دیتے ہیں اور بعد میں ڈیڈ باڈی کو جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں جنازے کی طرف. تو میں سمجھے وہ WWE والے انڈرٹیکر کے پاس گیا. نہیں شیخ, وہ جو اس کو انڈرٹیکر کہتے ہیں, انڈرٹیکر کہتے ہیں ایگزیکٹلی, WWE the Undertaker, جو غسل دیتا ہے اور قبروں کو کھود کے اندر ڈالتا ہے. اچھا, نام تو بڑا فٹ ہے اس کا, ہے نا. اچھا وہی تو انڈرٹیکر, وہ جو آپ دیکھتے ہیں اصل میں یہ اصل نام ہے. جو انڈرٹیکر ہے نا, اس کا نام اس لیے رکھا ہے کیونکہ وہ قبر سے نکلتا تھا, تھوڑا سا ایسا وہ کیریکٹر بنایا تھا. اچھا, اس لڑکے نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا, جیسے ڈیڈ باڈی کو اوپر وہ اسٹریچر پہ لٹکایا جاتا ہے, وہ رکھا جاتا ہے, اور یہ بالکل ایسے اسٹینلیس اسٹیل ہوتا ہے نا, یہ بیڈ تھا بالکل. وین ہی لیڈ اوور دیٹ بیڈ,
اس کے کپڑے نہیں تھے, اوپر چادر جو ڈیڈ باڈی کو دی جاتی ہے. وہ کہتا ہے کہ جی اٹس ویری کولڈ. اچھا وہ جو دوسرا مسلمان ہے نا جو کہ غسل دیا کرتا تھا, وہ کہتا ہے کہ اٹس سپوز ٹو بی کولڈ, یو آر ڈیڈ رائٹ ناؤ, تم بات نہ کرو. وہ اس کے منہ کے اوپر سارا غسل کرتا ہے, اس کو پانی دیتا ہے وغیرہ وغیرہ. اس کو وہ جو کانفور ہے کافور لگاتا ہے, اور اس کو یہ ریہرسل کرنے سے پہلے کہتا ہے کہ جو اسمیل دس, وہ کانفور ہوتا ہے, بولتا ہے دس از دا اسمیل آف ڈیتھ, رائٹ. اچھا یہ بندہ تھوڑا سا نا فیشیل اس کے ایکسپریشنز لگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ڈر رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے لگا ہے. اچھا اس کو پھر وہ سوپ لگایا جاتا ہے وغیرہ. جب پورا اس کے اوپر جب وہ کپڑا دے دیتا ہے نا اس کو ٹائٹ کر کے, اور یہ وہ اس کو بتاتا ہے کہ یہ آپ کا فائنل کلوتھ ہے, آپ کو یہ سفید پہنایا جائے گا, اور یہ صرف آپ کا نہیں سب کو یہ پہنایا جاتا ہے. یہ ریہرسل کرنے کے بعد اس کو جب ہو گیا جی آپ بیٹھ جاؤ, آ جاؤ, برو دس گائے واز کرائنگ, اور کہتا ہے کہ واللہ میرے ساتھ کبھی ایسا میں نے فیل نہیں کیا جو میں نے ابھی فیل کیا ہے. اور دا مومنٹ وٹ یو ور ڈوئنگ, مجھے آپ غسل دے رہے تھے, میرے ذہن میں اور میری زبان میں پتہ کیا تھا, یا رب ارجو رحمتک, یا رب ارجو رحمتک, یا اللہ مجھے آپ کی رحمت کی ضرورت ہے. اینڈ ہی واز کرائنگ, اور کہتا ہے کہ یار میں نے تو نماز بھی نہیں پڑھی, یا اللہ میں کیا کروں گا, میں نے تو قرآن بھی نہیں پڑھا. اس وقت اس کا جو ذہن ہے نا وہ پورا فلیش بیک ہو گیا. You start knowing the true value. اور وہ جو بندہ دوسرا ہے نا اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ کے کہتے ہیں کہ یار تم تو زندہ تھے, تم کھڑے ہو گئے ہو. جو لوگ مر جاتے ہیں وہ بھی یہی خواہش لے کے اس دنیا سے جاتے ہیں, لیکن ان کو موقع نہیں ملتا. تو یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں, آپ کی گول سیٹنگ بڑی کمال ہو جائے گی. ویسے آئی تھنک یہ نا ایک کسی ایونٹ میں اپنے ساتھ ہی, اینڈ اٹ از ویری ٹچی برو. ایکچولی یہ ون پاتھ کا ویڈیو تو نہیں ہے, اس کے بعد ڈیفینیٹلی وہ بھی آیا. آپ یار ایسی ویڈیو کہاں سے ملتی ہے آپ؟ شیخ اٹس ویری وائرل دیز ڈیز. ابھی ریسنٹلی ریلیز ہوئی ہے, وہ بندہ اس کے پاس جاتا ہے, دس ہول تھنگ از دیئر, اینڈ دیٹ از عاصم احمد. اس کو جو ہے سبحان اللہ, ہی واز اے باڈی بلڈر بیک دین, اور ابھی اس کو ادھر آیا ہے ماشاءاللہ. اٹس ورتھ واچنگ. پھر وہ باڈی بلڈر بیچ میں آ گئے. شیخ آپ گھوم پھر کے وہاں پر ہی آئے. کاش اتنا ذکر اللہ کا ہو جاتا نا, آپ نے پتہ نہیں آج ہم ساتھ ولی ہوتا. آپ نے پتہ نہیں کون سی دعائیں مانگی کہ باڈی بلڈرز آپ کے ساتھ آ گئے. الحمدللہ کبھی مومن اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند ہوتا ہے. نہیں ماشاءاللہ بہت اچھا. میں کہہ رہا ہوں ایگزامپل کسی اور چیز کی دے دو, چلو کہ وہ سوئمر تھا. آپ کو بتاؤں انہوں نے ویڈیو کلک اس لیے کی ہوگی, اس پہ باڈی بلڈر بنا ہے نا سائڈ میں, دیٹ مائٹ بی دا ریزن. بٹ دا ٹیک ہوم لیسن از ویری امپورٹنٹ ایکچولی, یو نو, یس, کہ آپ بفور دیٹ ٹائم کمز ٹو یو, جب آپ کے پاس ریگریٹ اتنا زیادہ ہو اور لیکن آپ کچھ بھی نہ کر سکیں, وہ اس بندے کی طرح جو واپس آ کے کہنا چاہتا ہے فاصدقہ, مجھے ذرا واپس بھیج دو, میں سارا مال جو ہے نا وہ صدقہ کر دوں. بٹ دا ٹائم ہیز رن آؤٹ. تو لیزینس بھی آپ کی پیرش ہو جائے گی جب آپ جو ہے نا اس مومنٹ سے دوبارہ ادھر آؤ گے کہ یار میں نے تو جو گول سیٹنگ کی تھی یہ تو سب, آئی مین دس از فوگی. یہ رمضان جب سے اسٹارٹ ہوئے نا مجھے بڑا شدت سے یہ احساس ہو رہا ہے آپس میں باتیں کر کے نا الحمدللہ, کہ ہاؤ مچ ٹائم از امپورٹنٹ, ہم کتنا ویسٹ کرتے ہیں. اصل ہے ہی ٹائم. اینی پرسن, یعنی دیکھیے اللہ کے نبی کے پاس بھی, جیف بیزوس, ایلون مسک, میں خیر کس نام کو کس کے ساتھ بول رہا ہوں, اللہ مجھے معاف فرمائے, they all had in 24 hours, right? یہ myth ہے میرے پاس, I don't have time, یہ myth ہے. But the quality is different. ہر بندے کی quality different ہے. And actually the concept of barakah that is attached to it, you know, the more time you spend in the way of Allah subhanahu wa ta'ala doing zikr and what not, the more آپ کی 24 hours 48 hours بن جاتے ہیں. You need to understand this is real. وہ سلف صالحین تو اپنے وقت کی اتنی حفاظت کرتے تھے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنے مال سے زیادہ اپنے وقت کی حفاظت کرتے ہیں, اور جب وہ کھیلتے نا جاتے اور دیکھتے ینگسٹرز کھیل رہے ہیں آپس میں, کہتے کاش وقت پیسے سے خرید لیا جاتا, میں ان لوگوں سے ان کا وقت خرید لیتا. سبحان اللہ. اور یار سبحان اللہ, آپ یہ دیکھیں یہ مشرکین مکہ کے جو ڈسٹرکشن کی جو 3 ریزنز بتائی گئی نا قرآن میں, مستکبرین بہ سامرا تہجرون, وہ تکبر کرتے تھے کہ ہمارے پاس کعبہ, ہم اس کی خدمت کرتے ہیں. سامرن, وہ رات کو لیٹ بیٹھے گپے مارتے تھے. عرب میں کلچر تھا, وہ صحرا میں آگ لگا کے تو دے یوزڈ ٹو ہیو گپ شپ, اور رات کو لیٹ بیٹھنا, جیسے ہماری چائے کی محفلیں ہوتی ہیں کراچی کی اسٹریٹس پہ, اور ریسٹورینٹس میں جانا اور گپے لگانا ہوتا ہے. تہجرون, اور پھر یعنی شیم لیس اور لوڈ, جب وین بوائز آر سٹنگ اور دین ہے نہیں تو پھر کیا باتیں ہوتی ہیں. برو ہماری امت میں انفارچونیٹلی آج یہ 3 چیزیں ہیں, تکبر اپنے ذات پہ, اپنی سوشل میڈیا فالوئنگ پہ, اپنی خاندان پہ, اپنی فزیک پہ, اپنے چہرے پہ, اپنے ماں باپ کے پیسے پہ,
اور رات کو برو کراچی والے اسلام آباد کہتے ہیں میں اسلام آباد آ کے مر جاؤں گا کیونکہ اسلام آباد میں لوگ راتوں کو لکھا یہ کیا 9 بجے سو گئے ہیں. اور ہر شہر اپنے پہ نا وہ فخر کرتا ہے کہ دس سٹی نیور سلیپس رائٹ, یعنی یہ دس اے ٹرینڈ کہ جو راتوں کو جاگ رہا ہے وہ بہتر ہے. اور پھر حالانکہ اللہ کی بھی نہیں فرمایا سامرن کا جو ورڈ ہے نا سامارا, آپ نے لا سامرا بعد العشاء, دیر از نو گیدرنگس. اسے بڑی زبردست ٹپ آپ نے بتائی ہے, رات کو جلدی سونا آپ کا اسکیجول اتنا زبردست کر دے گا. I think let's quickly mention the tips now. How to overcome this laziness. نمبر 1 آپ اسی پوائنٹ سے شروع کرتے ہیں کہ رات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے سونے کے لیے, آپ آرام کریں رائٹ, جلدی سوئیں تاکہ آپ آرام سے فجر سے تھوڑا سا ٹائم پہلے اٹھیں, اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. یہ نہیں کہ 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں, ٹیک بیبی اسٹیپ, 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں, 2 رکعت پڑھ لیں, اس کے بعد دعا بھی مانگ لیں اور فجر کی نماز پڑھ کے اذکار کریں. اور جب آپ رات کو جلدی سو گے تو انشاءاللہ آپ کا اگلا دن بڑا آپ کو لگے گا دن ختم ہی نہیں ہو رہا. ڈسپلن رائٹ. بورک علی امتی فی بکورہا, wake up early and sleep early. Number 2 gain knowledge as much as possible. Number 3 اپنی گیدرنگ کو اچھا بنائیں, ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں جن لوگوں کی طرح آپ بننا چاہتے ہو, جن کا گول بھی وہی ہے جو آپ کا گول. ایگزیکٹلی ان کے ساتھ آپ بیٹھو تو انشاءاللہ آپ کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ پیچھے چلے جاؤ گے. اور اپنے آپ کو ایکسرسائز کی ہیبٹ ڈالیں. یس, فزیکل ایکٹیویٹی کوئی بھی کر لیں, رننگ, سوئمنگ, فٹ بال, بیڈمنٹن, جم, کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں کریں. اس سے بھی انشاءاللہ جب آپ کی فزیکل باڈی جب اچھی ہو جائے گی, اسٹرانگ ہو جائے گی, تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. ویسے کبھی کبھی جب آپ بہت زیادہ اسپریچولی اسٹرانگ ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کی یہ باڈی کی ایکویشن بھی پیچھے رہ جاتی ہے. مطلب کوئی بہت بوڑھا بندہ جو لاجیکلی ایسا لگ ہی نہ سکتا ہو کہ ایج کے اس حصے میں قرآن حفظ کر سکتا ہے فار ایگزامپل, یا جہاد کر سکتا ہے, یو وڈ سی سچ پیپل ڈوئنگ دیٹ just because of very high spirituality and their connection to Allah subhanahu wa ta'ala. اصل تو روح ہے نا, اور جب روح اسٹرینتھ میں ہوتی ہے نا برو, وہ اس کی زندگی میں برکت بھی, اور اس کی باڈی, یعنی یو ول سی اولڈ پیپل بٹ ویری پیور آف ہارٹس, یعنی اللہ کے اولیاء میں سے. اب جیسے ڈاکٹر فضل اللہ کو بھی دیکھا, سبحان اللہ کیا ایج ہے ان کی, ہی ہیز سو مچ انرجی برو, ہی از ڈوئنگ مور دین واٹ وی ڈو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, آپ نے اس دن بھی بتایا تھا کاف مسلز کتنے تھے ان کے, کیسے تھے, ہی واز تھن. ایون ابو بکر صدیق برو پوری امت کے ہیوی ویٹ ہے, ٹھیک ہے, انبیاء کے بعد اعلیٰ ترین انسان ہے وہ اس پوری ہیومینٹی کے. ان کے بارے میں وہ بڑے کمزور سے, ہنچ بیک, ویک, یعنی دیکھنے میں بڑے وہ تھے, لیکن انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پہ بٹھا کے نہیں چڑھے تھے. ایمان برو, اللہ اکبر مین. اللہ کے نبی نے علی بن ابی طالب کو کہا, وہ بھی اللہ کے علی بن طالب کیا مقام تھا, یعنی جن کے بارے میں شعر خدا تھے وہ, ان الذی سمتنی امی حیدرہ, جنگ میں ایک شعر پڑھتے تھے, میں وہ جس سے ماں نے نام اس کا شعر رکھا ہے. اللہ کے جب علی بن طالب نے کہا نا کہ رسول اللہ کعبہ کے بت توڑے تھے, میں آپ کو کندھے میں اٹھا لیتا ہوں, لیکن تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. علی ابو بکر صدیق, مطلب میں کسی ہر صحابی ہماری جان قربان ہوں, ان کو کندھے پہ اٹھا کے ہمارے سور چڑھے. ایون ابو بکر صدیق کہتے ہیں رسول اللہ میری یہ جو لنگی ٹائپ کی ہے وہ میری بار بار ٹکنوں سے نیچے ہو جاتی ہے, ویسٹ بیلٹ ہے وہ لوز ہوتی رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ میں بڑا ویک سا ہوں, میں بڑا سلم سا ہوں. انہوں نے کہا ابو بکر تم تو قبر والوں میں سے نہیں ہو. یہ تو ہمیں بے شمار واقع ملتے ہیں. وہ ایک اور صحابی ہے نا, ہی واز ہیونگ ڈارک کمپلیکشن اور بڑے اسکینی سے تھے, تو لوگ ان کو نا کافی وہ یعنی کہتے تھے کہ یار یعنی تمہارے اندر نا کمی ہے رائٹ, کوئی ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں تھا. تو رسول اللہ نے ایک دفعہ پیچھے آ کے ان کو حق بھی کر لیا, ظاہر رضی اللہ عنہ. تو پھر جب وہ کہا کہ یا رسول اللہ, انہوں نے کہا تھا رسول اللہ نے کہ who will buy this من یشتری هذا العبد, تو ان کو پتہ چل گیا کہ تو رسول اللہ نے مجھے پیچھے سے پکڑا ہوا ہے. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ جیسے بندے کو کون خریدے گا. تو اللہ کے نبی نے اسٹینڈرڈ سیٹ کیا, وَلَكِنَّكَ عِنْدَ اللَّهِ غَالٍ یا ظاہر, کہ لوگ جیسے جو مرضی کہتے رہے, بٹ ان دا سائڈ آف اللہ یو آر پرائس لیس, کہ تمہاری کیا قدر و قیمت ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. یار حج عمرہ میں دیکھیں نا, ہم اکثر بات ریپیٹ نہ ہو جائے, پہلے پوڈ کاسٹ میں کیا ہے کہ وی آر فزیکلی ایگزاسٹڈ بٹ اسپریچولی ہم بہت ہائی ہوتے ہیں. اور وہ مومنٹس ہماری لائف کے سب سے بہترین ہوتے ہیں برو, ہم کبھی گھر نہیں آنا چاہتے وہاں سے. آپ کسی بھی انٹرنیشنل ٹرپ پہ, آپ سوئٹزرلینڈ میں بھی, آپ دبئی میں ہو, یو وانٹ ٹو کم بیک ہوم یار. اور وین یو ریچ ہوم, مائی بیڈ, مائی واش روم, مائی تھنگ,
when you come back from Makkah and Medina you see यार क्या किस जगह पर मैं आ गया, वहाँ मैं क्या था. स्पिरिचुअली ना आपको ये कंपनसेट करती है, आपकी बॉडी को हरकत देती है, राइट. आई थिंक इंशाल्लाह इसमें जो हमने पॉडकास्ट किया उसमें बहुत सारे लेसन्स हैं लर्न करने के लिए. अल्लाह ताला है इसके नोट्स बनाए इंशाल्लाह और इन पे अमल करें और हमें भी अमल start taking action right now. The cure of laziness is by start doing something, just begin with whatever resources you have. Yes. And ask Allah subhanahu wa ta'ala for tawfiq. I would say the first thing that you do, ask Allah subhanahu wa ta'ala. मतलब ये लाइफ का उसूल अगर बना लेना कि ज़िंदगी में मैं अगर कुछ नहीं कर पाता तो पहली चीज़ मैंने असबाब में से चलो, असबाब में से जो पहला इख्तियार करना है वो मैंने ये है कि अल्लाह ताला से मैंने तौफीक मांगी. और ना कहना सीखें. कुछ ऐसे लोग हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर रहे हो जो कि आपको भी पता नहीं होनी चाहिए, उनको आप पीछे करें. कोई ऐसे अगर दोस्त अहबाब हैं कोट इन कोट, वो आपको बाहर घूमना यानी घूमने फिरने के लिए लेके जा रहे हैं और यानी टाइम वेस्टर्स हैं बेसिकली, तो उनको ना कहें. अच्छा, इसमें ना जो शेख अली आपने कहा ना तौफीक मांगे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. साथ साथ ये तो अपने प्योरीफिकेशन का एक्शन है ना, साथ साथ जो क्लेंजिंग है वो भी करनी है, गुनाहों से तौबा इस्तिगफार भी करनी है. जिन्होंने आपको पकड़ा हुआ है ना वो छुड़वाएंगे और फिर भागेंगे. बिल्कुल. तो तौफीक भी मांगे और साथ इस्तिगफार भी करें. मीनिंगफुल दुआज, मतलब आज जो नमाज के बाद हम कहते हैं अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक, मतलब 3 चीज़ों का हम अल्लाह ताला से तौफीक मांग रहे हैं ना. उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हुस्नि इबादतिक, बिल्कुल कि आप हमारी इबादत बेहतर हो जाए, तू तौफीक दे. सो वी आर आस्किंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला डायरेक्टली. मतलब हम सबको बड़ी तौफीक दे. बारक अल्लाह फीक.